تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة وغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن كست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يزدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون فما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتدرتهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ السلام علیکم وبرکاتہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ جزاک اللہ خیرا و حسن الجزاء فی الدارین۔ اللہ تعالیٰ اس بچی کو جزائے خیر دیں، اس کو اس کی نیک نصیب کرے اور اس کو ہدایت عطا فرمائے، کامیابیاں عطا فرمائے۔ شروع کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو تمام کے تمام دنیا کے نظام چلا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اس نظام میں کوئی تھکاوٹ نہیں آتی، نہ کبھی تھکاوٹ آتی ہے، نہ کبھی اونگ آتی ہے، نہ کبھی نیند آتی ہے، نہ اللہ تبارک تعالیٰ کو کوئی پریشانی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ شروع کرتے ہیں جہاں سے چھوڑا تھا سلسلہ، الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا، میں نے آپ کو بتایا تھا قرآن کو کس محنت سے تدوین کی، یعنی اس کو کس طریقے سے ایک مضبوط بائنڈنگ شکل میں لے کے آئے، اور اس کے لیے کس قدر صحابہ کی محنت ہے کہ آج ہم پکی پکائی چیز جو ہے وہ چیز کھا رہے ہیں۔ اور آج ہمیں یہ بات جو ہے نہیں پتا تھا، بلکہ ہماری عمریں گزر گئی اس بات میں کہ قرآن کو اتنی محنت سے جو ہے سارا کچھ ایک مربوط شکل میں لانے کے لیے کتنی محنت کی گئی، اور قرآن پر کس قدر محنت کی گئی، یہ آج اب اتنی عمر گزارنے کے بعد ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ بہرحال دیر آیت درست آیت، لیکن بات یہ ہے کہ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیں، اور جو ہے اس قرآن کو نہ صرف پڑھیں بلکہ لوگوں کو پڑھائیں، اور اس پر عمل کرنا سیکھیں اور عمل کروائیں لوگوں سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سوچ لیں کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اب یہ نبیوں والا کام جو ہے ہم نہیں کرنا ہے، یعنی اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ نبیوں والی محنت کس نے کرنی ہے؟ ہم نے کرنی ہے۔ گھر گھر جا کر لوگوں کو دین کی دعوت دینی ہے، ہم نے دینی ہے۔ اور اب ہمارے پاس وہ والی محنت نہیں ہے کہ ہمیں قرآن کی ایک ایک آیت ازبر کرنی پڑے اور اس کو پھیلانا پڑے۔ اب تو ہم سیل فون میں، ہمارے موبائل فونوں میں بھی الحمدللہ یہ قرآن بہترین انداز سے محفوظ ہے، الحمدللہ۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پھر قرآن کو کس کے پڑھنے کے تقاضے کیا ہیں، کہ کس طریقے سے پڑھنا ہے، زیر زبر پیش کے ساتھ پڑھنا ہے، غنہ مد کے ساتھ پڑھنا ہے، اور یہ سارے طریقے جو ہے نا ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی رہی، کیونکہ یہ بھی بتاتی رہی کہ کہاں، کیونکہ علامہ جوزی رحم اللہ کے نزدیک میں نے کہا یہ واجب ہے، روز بتا رہی ہوں کہ یہ وقف کرنا واجب ہے۔ اصل میں وقف کیوں ڈالے جاتے ہیں، یہ نشانات علامات وقف کیوں دی جاتی ہیں؟ یہ علامات وقف صرف اس لیے دی جاتی ہیں میری پیاری بہنوں کہ اگر ہم نے پورے قرآن میں، ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ قرآن جو ہے کہ وہ جیسے ہم آپس کی بھی بات کر رہے ہیں تو تھوڑی دیر پانی کی پیاس لگ جاتی ہے، یا ہم تھک جاتے ہیں، یا بولتے بولتے کوئی بات منہ سے نہیں نکل رہی ہوتی تو تھوڑی دیر ٹھہرنا پڑتا ہے، یا کوئی ہم سے بات کرنا چاہے ایک مثال کے طور پہ تو، اور قرآن پڑھتے ہوئے ہم بات کا جواب دینا چاہیں تو رکنا تو پڑتا ہے نا۔ تو رکنا ہے تو کہاں رکو بھائی؟ رکنا کہاں بہتر ہے؟ وہاں رکو جہاں پہ قرآن نے کہا رکو، وہاں رکو، ایسی جگہ نہ رکو۔ یعنی قرآن کو یہ پسند نہیں ہے، اللہ کو یہ پسند نہیں کہ اللہ کی ایک بات جاری ہے اور کوئی آپ سے پوچھ رہا ہے بھائی چابی کہاں رکھی، آپ قرآن پڑھ رہی ہیں تو آپ اس کو اشارہ کریں اور پھر اس آیت تک پہنچ گئے جہاں پہ علامت وقف ہوں، اور اس علامت وقف کے ساتھ چلیں۔ سمجھ آ گئی نا یا اس بات کی کہ یہ وقف کرنا کیوں ضروری ہے؟ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے متعلق میں نے پڑھا تھا کہ قرآن کے دور کیا کرتے تھے، ہر رمضان میں حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ دور کرتے تھے، اور ہر سال کرتے تھے، اور جس سال آپ کا آخر تھا
دنیا سے وصال کا سال تھا، اس سال آپ نے 2 دفعہ دور قرآن کرایا، دورہ قرآن کیا، یعنی جبریل سنتے تھے، یہ سناتے تھے، یہ سنتے تھے، جبریل سناتے تھے، تو اس طریقے سے ایک ترتیب بنی ہوئی تھی۔ واللہ عالم، آگے کی بات تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اب آگے آتا ہے علامت امام ابو الفضل رازی رحم اللہ نے فرمایا، اچھا آگے، ہاں اچھا آگے ہے سکتہ، 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 یہ سکتہ کی علامت ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس جگہ رکنا چاہیے لیکن سانس ٹوٹنا نہ پائے، رکے لیکن سانس ٹوٹنے نہ پائے۔ یہ عموماً اس جگہ لایا جاتا ہے جہاں ملا کر پڑھنے سے معنی میں غلط فہمی کا اندیشہ ہوتا ہے، جہاں پہ بات کو ملا دینے سے نا غلط فہمی کا اندازہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک مثال ہے کہ میں کہہ رہی ہوں کہ آپ بہت اچھی ہیں اور یہ ہے آپ بہت اچھا کام کرتی ہیں، اور ساتھ ہی میں کوئی بچہ جو ہے غلط حرکت کر رہا ہے تو میں ساتھ کہہ دوں کہ آپ بہت اچھی ہیں، آپ بہت بہت اچھا کام کرتی ہیں، تم غلط کام کر رہے ہو، ٹھیک ہے نا، تو اس سے یہ لگے گا کہ آپ ہی غلط کام کر رہی ہیں نا، ٹھیک ہے۔ تو بھائی اس میں ٹھہرنے کی ضرورت ہے، یہ صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہی ہوں، یہ کوئی حدیث کی بات نہیں بتا رہی، اس میں یہ ہے کہ آپ ٹھہریں اور اگلے کو مخاطب کر کے پھر اس سے بات کریں۔ تو یہاں پر مخاطب کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کو ہی ہم اپنا عمل دکھا رہے ہوتے ہیں نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے سانس اپنی جو جہاں پر اللہ تعالیٰ نے وقف بتائے ہیں وہاں پہ توڑے، اور اس کے بعد اپنی بات کر کے پھر جہاں سے اگر انہوں نے کہا کہ پرانی آیت کو بھی ملائیں تو ملائیں، اس کو سمجھیں گے نا تو پھر پتہ چلے گا۔ سکتہ، یہ سکتہ کی علامت ہے، اس کا مقصد ہے اس جگہ رکنا چاہیے۔ ویسے ہی ہم کہتے ہیں نا سکتہ ہو گیا ہے اس کو، یعنی نہ یہ بول رہا ہے نہ کچھ ہے، رک کے رہ گیا، اس کا کام اسٹک ہو گیا ہے، یعنی یہ ٹھہر گیا بالکل۔ تو سکتہ، یہ سکتہ کی علامت ہے، اس کا مقصد ہے اس جگہ رکنا چاہیے لیکن سانس نہ ٹوٹنے پائے۔ یہ عموماً اس جگہ لایا جاتا ہے جہاں ملا کر پڑھنے سے معنی میں غلط فہمی کا اندیشہ ہو۔ وقفہ، اس جگہ سکتہ سے قدرے زیادہ دیر رکنا چاہیے لیکن سانس یہاں بھی نہ ٹوٹے، یعنی سانس نہیں ٹوٹے لیکن تھوڑی دیر کے لیے ہم سکتہ کرنے سے، سکتے میں تو یہ ہے نا کہ ہم بس تھوڑی دیر کے لیے رکتے ہیں، لیکن وقفہ میں ذرا تھوڑی سی زیادہ دیر کے لیے رکتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، یہ سارے کے سارے حفاظ کرام یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں لیکن اتنے خوبصورت انداز میں کر رہے ہوتے ہیں کہ جن کو پتا ہوتا ہے بس ان کو پتا چلتا ہے، دوسرے کو اتنا پتا نہیں چل پاتا۔ آگے آتا ہے قوف، یعنی قوف جس نے یہ قبل علیہ وقف کا مخفف ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ بعض حضرات کے نزدیک یہاں وقف ہے اور بعض کے نزدیک نہیں ہے، بعض کہتے ہیں یہاں پہ وقف کرنا چاہیے جہاں قوف ہے اور بعض کہتے ہیں نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو کف، اور جہاں کف لکھا ہو کاف اور فا، یہ لفظ جو ہے کف ہے جس کے معنی ہے ٹھہر جاؤ، ٹھیک ہے، جس کے معنی کف، جس کے معنی ٹھہر جاؤ۔ ایک میں نے آپ کو بتایا نا کاف، ایک ہے کف، کاف اور فا، یہ لفظ کف ہے جس کے معنی ٹھہر جاؤ، اور یہ اس جگہ لایا جاتا ہے جہاں پڑھنے والے کو یہ خیال ہو سکتا ہے کہ یہاں وقف کرنا درست نہیں ہے، جہاں پڑھنے والے کو پتہ چلے نا کہ یہاں پر درست نہیں ہے، لیکن وہاں پہ کف لگایا جاتا ہے کہ جس کے معنی اب ٹھہر جائیے، یعنی آپ کو ایک راستہ بتا رہے ہیں کہ یہاں ٹھہر جانا چاہیے، چلنا نہیں چاہیے یہاں پہ۔ آگے سلی، سواد لام یا، یہ البسل اولا کا مخفف ہے، یعنی ایبریویشن ہے جس کے معنی ملا کر پڑھنا بہتر ہے۔ سلی وصل سے بنا ہے، وصل جیسے ہم کہتے ہیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے، تو وصال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے ملاپ، وصال کا مطلب ہوتا ہے ملاپ، ملاپ کرا دینا، روکنا نہیں بلکہ وصال کا مطلب ہے ملاپ۔ یہ البسل اولا کا مخفف ہے جس کے معنی ہے ملا کر پڑھنا بہتر ہے۔ تو میرے خیال میں یہیں تک اللہ تعالیٰ کے حکم سے صحیح ہے، انہی کو علامت وقف کو کوشش کروں گی ایک دفعہ آخر میں بالکل دہرا دوں، تاکہ آپ میں سے کسی کو یہ لکھا ہوا چاہیے، یہ تقی عثمانی صاحب، مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب سے ہے، تو آپ لوگ لے بھی سکتے ہیں اور اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اچھا، یہ قرآن کا مقدمہ ہے، اور جب قرآن کریم ایک آسان کتاب ہے، اور جب قرآن کریم ایک آسان کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں قرآن کریم نے خود ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور بلا شبہ ہم نے قرآن کریم کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ہر کوئی اپنی تفسیر بنا لے قرآن کی کہ یہ تو بڑا آسان کتاب ہے، اس کا مطلب تو یہ ہے، یہ چیز نہیں صحیح ہے،
جب تک آپ کو علم الصرف، علم النص اور تخصص وغیرہ کا جو علم ہے وہ نہیں آتا، وہ تب تک آپ جو ہے یہ قرآن کا جو ہے وہ ترجمہ تفسیر نہیں کر سکتے۔ مطلب کہنے کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس الحمدللہ رب العالمین مفتی تقی عثمانی صاحب کا آسان ترجمہ قرآن جس میں پڑھ رہی ہوں یہ بھی ہے، معروف القرآن بھی ہے ہمارے پاس جو ان کے والد صاحب مفتی شفیع محمد صاحب کا ہے، ہمارے پاس بیان القرآن بھی ہے، ہمارے پاس درس قرآن بھی ہے، ہمارے پاس تفسیر ابن کثیر بھی ہے، یعنی ہمارے پاس کافی اتھینٹک بک ہے۔ تو ہم بس اسی کو جو ہے اچھی طرح سمجھیں اور لوگوں کو سمجھائیں۔ اور جب قرآن کریم ایک آسان کتاب ہے تو اس کی تشریح کے لیے کسی لمبے چوڑے علم و فنون کی ضرورت نہیں۔ لوگوں کو یہ خیال ہے کہ یہ تو آسان سی کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ لکھ بھی دیا کہ بلا شبہ ہم نے قرآن کریم کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا، لیکن یہ چیز اس پر رکھنے کی ضرورت، رکھ کر بولنے کی ضرورت نہیں ہے جو خود، یعنی یہ تو ان لوگوں کا کام ہے جو خود ہی کم علم والے ہیں۔ ٹھیک ہے، واقعہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات دو قسم کی ہیں، ایک تو وہ آیتیں ہیں جن میں عام نصیحت کی باتیں ہیں، سبق آموز واقعات ہیں، عبرت کے مضامین بیان کیے گئے، مثلا دنیا کی ناپائیداری، جنت اور دوزخ کے حالات، خوف خدا اور فکر آخرت پیدا کرنے والی باتیں، اور زندگی کے دوسرے سیدھے سادے حقائق۔ اس قسم کی آیتیں بلا شبہ آسان ہیں، اور جو شخص عربی زبان سے واقف ہو وہ انہیں سمجھ کر نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ مذکورہ بالا آیات میں اس قسم کی تعلیمات کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کو ہم نے آسان کر دیا ہے، چنانچہ خود اس آیت میں لفظ للذکری، اللہ تعالیٰ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نصیحت حاصل کرنے کے لیے اس کو آسان کر دیا ہے۔ چنانچہ خود اس آیت میں لفظ للذکری نصیحت کے واسطے اس پر، یعنی اگر آپ نصیحت حاصل کرنا چاہیں قرآن سے، قرآن پہ عمل کرنا چاہیں تو یہ آسان کر دیا۔ یہ نہیں لکھا اس کا مطلب کہ جی قرآن کا ترجمہ جو چاہے بیٹھی خود کرنا شروع کر دے اور خود اس کی تفسیر لکھ لے، نہیں۔ اس کے برخلاف دوسری قسم کی آیتیں وہ ہیں جو احکام و قوانین، عقائد اور علمی مضامین پہ مشتمل ہیں۔ اس قسم کی آیتوں کا کمہا کا سمجھنا اور احکامات کو جو ہے سمجھنا ہر شخص کا کام نہیں ہے جب تک اسلامی علوم میں بصیرت اور پختگی حاصل نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کی مادری زبان اگرچہ عربی تھی اور عربی سمجھنے کے لیے انہیں کہیں تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، کیونکہ وہ عربی سے، جیسے ایک مثال ہے، اس کو میں یوں بتا سکتی ہوں، علم ہوتا ہے نا، علم، عین لام میم، ٹھیک ہے، اب میں آپ کے سامنے علم لکھ دوں تو آپ اس کو علم بھی پڑھ سکتی ہیں، علم بھی پڑھ سکتی ہیں، لیکن آپ کیا کریں گی، کیونکہ عین لام میم علم جھنڈے کو بھی کہتے ہیں، علم کو یعنی نالج کو بھی کہتے ہیں، تو آپ اس کو جیسا فکرہ چل رہا ہو نا، جیسی آیات چل رہی ہوں گی، جیسی لائنیں چل رہی ہوں گی نا، اور جس طرح کا ذکر چل رہا ہوگا تو اس کے مطابق لیں گی نا، کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ ماشاءاللہ سے اردو میں کمال حاصل رکھتی ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ اس کو کس جگہ ہم نے لگانا ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام کی مادری زبان اگرچہ عربی تھی اور عربی سمجھنے کے لیے انہیں کہیں تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن وہ آج سے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے میں طویل مدتیں گزار دیتے تھے۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے امام ابو عبد الرحمن سلمہ سے نقل کیا ہے کہ جن حضرات صحابہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کی باقاعدہ تعلیم حاصل کی، مثلاً ان میں کون کون سے ہیں؟ حضرت عثمان غنی، عثمان بن عفان، یعنی اس میں عثمان بن عفان اور کیا کہتے ہیں، اور عبداللہ بن مسعود وغیرہ، یہ صحابی ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ترجمہ تفسیر خود سیکھی، حالانکہ ان کی زبان کیا تھی، عربک تھی، اور جب وہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کی 10 آیتیں سیکھتے تو اس وقت تک آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک ان آیاتوں کے متعلق تمام علمی اور عملی باتوں کو احاطہ نہ کر لے، یعنی سمجھ نہ لے۔ وہ فرماتے تھے ایک سیکنڈ، قرآن والعلم والعمل جمیعا، ہم نے قرآن اور علم و عمل ساتھ ساتھ سیکھا ہے۔ چنانچہ موطا امام مالک میں روایت ہے، مطلب لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے صرف سورہ بقرہ
بقرہ یاد کرنے میں پورے 8 سال گزارے۔ اور مسند احمد میں حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم میں سے جو شخص سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران پڑھ لیتا، ہماری نگاہوں میں، ہمارے سامنے اس کا رتبہ بہت بلند ہو جاتا، یعنی اس کو، یعنی صرف 2 صورتیں پڑھنے سے نا اس کو ہم اپنے سے جو ہے سورۃ البقرہ اور جو ہے آل عمران، یعنی ابھی صرف 2 ہی صورتیں پڑھی ہیں تو ہم کہتے تھے کہ اس کو ہم سے کہیں زیادہ علم حاصل ہو گیا، جبکہ وہ عربی سیکھے ہوئے تھے، عربی ان کی زبان تھی اور وہ عربی میں بڑے مشاق تھے، ماہر تھے۔ اور میں نے آپ کو یہ بات بتا دینا غلط نہیں ہے کہ اس بات پر زور بھی دوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو، یعنی ہر رسول کو جب بھیجا تو اس زمانے میں جو سب سے ادھر کا کام، مشہور کام ہوتا تھا نا، جسے انگلش میں کہتے ہیں ان، ہم کہتے ہیں نا آج کل اورنج کلر بڑا ان ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک مثال کے طور پہ، تو اس چیز میں مہارت دے کے بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجنا تھا تو جہاں بھیجنا تھا مصر میں، وہاں پر بڑی جادوگروں کو بڑا فیم حاصل تھا، بڑی فیمس تھے، بڑے مشہور تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہ وہ 9 معجزات دے کے بھیجے، جن میں 2 جو قابل ذکر ہے کہ آپ جب اپنے عصا پھینکتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا، سانپ بن جاتا تھا، آپ اپنی بغل میں ہاتھ ڈال کے نکالتے تھے تو بالکل ید بیضا، صاف ستھرا ہاتھ ہو جاتا تھا۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب بھیجا تو فن حکمت بڑا عروج پہ تھا، یعنی ڈاکٹری کہہ لیں آپ اس کو، طبیب حکیم کہہ لیں۔ تو آپ کیا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات کیا دے کے بھیجے کہ کوڑی کے مریض کو شفا دے دیتے تھے، ہاتھ پھیرتے تھے، کسی اندھے کی آنکھوں پر مادر ذات یعنی ماں کی پیٹ کے سے اندھے کو، یعنی کہتے ہیں نا بائی برتھ بلائنڈ کو، یہ کام ذرا مشکل ہے نا، دنیا میں آ کر کوئی اندھا ہوتا ہے تو پھر کہتے ہیں اس کا آپریشن آسان ہے، لیکن جو ماں کے پیٹ سے نکلا اندھا، اس کو کہتے ہیں یہ تو پوری عمر اس کو آنکھیں کوئی نہیں دے سکتا، مثال بصارت نہیں دے سکتا۔ تو یہ تمام باتیں جو تھی نا اس زمانے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات کیا دیے کہ کوڑی کو شفا دے دیتے تھے وہ اللہ کے حکم سے، ہاتھ پھیرتے تھے مادر ذات نابینا کی آنکھ پر تو اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی تھی، پرندے بناتے تھے مٹی کے، اس کو کہتے تھے کم باذن اللہ، یعنی اڑ جاؤ، اللہ کے حکم سے پھونک مارتے تھے تو وہ اڑ جاتے تھے، قبروں پہ جا کر کہتے تھے کم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ تو وہ کھڑے ہو جاتے تھے، کوئی ان کے سامنے آتا تھا تو اس کو یہاں تک بتا دیتے تھے کہ تمہارے اپنے گھر میں تم نے اتنی بوریاں دالوں کی رکھی ہوئی ہیں، اتنی بوریاں چاول کی رکھی ہیں تاکہ اس کو ذخیرہ اندوزی کی ہوئی ہے۔ تو یہ سب کچھ جو اس زمانے میں جو چیز مشہور تھی، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فن شاعری کو بہت عروج حاصل تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایسا خوبصورت کلام اللہ کو دیا جس کے پڑھتے جاؤ انسان سر دھنتا جائے، یار اللہ تعالیٰ نے کیا لکھا۔ ایسے آپ کوئی سورہ مریم کو پڑھ لیں، آپ سورہ یاسین کو لے لیں، آپ جو سورت دل کرے آپ اس کو لے لیں، لیکن آپ دیکھیں تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر خوبصورت انداز میں لکھا ہے کہ ایسے لگتا ہے جیسے شاعری کی ہوئی ہے نا، مطلب حالانکہ شاعری نہیں ہے لیکن سمجھانے کو کہہ رہی ہوں۔ تو آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج 7واں پارہ اللہ پاک کے حکم سے شروع ہو رہا ہے، دعا کریں اللہ قبول فرمائے اور برکت عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ یہ الفاظ میں جب بھی پڑھتی ہوں نا میرا ایمان اتنا بڑھتا ہے کہ میں آپ کو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیوں۔ اور جب یہ لوگ وہ کلام سنتے ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے یعنی قرآن مجید، تو چونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہوتا ہے، اس لیے تم ان کی آنکھوں کو دیکھو گے، تم ان کی آنکھوں کو دیکھو گے، کیا ترى اعینہم تفیض من الدمع، کہ ان کی آنکھیں جو ہیں وہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے پروردگار ربنا آمنا، اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا اب ہمیں لکھ دیے مع شاہدین، لہذا گواہی دینے والوں کے ساتھ ہمارا نام بھی لکھ لیجئے۔ یعنی ہم گواہی دیتے ہیں نا، مسلمان ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اشہد ان لا الہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ ایک اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رسول ہیں، تو یہ انہوں نے گواہی دی، اور ہم اللہ پر
اور جو حق ہمارے پاس آ گیا اس پر آخر کیوں ایمان نہ لائیں، اور پھر یہ توقع بھی رکھیں کہ ہمارے رب ہمیں نیک لوگوں میں شمار کرے گا۔ جب مسلمانوں کو حبشہ سے نکالنے کا مطالبہ ہوا، اصل میں یوں ہوا تھا کہ اسلام میں سب سے پہلی ہجرت 82 لوگوں نے تقریباً کی۔ اس میں نا اڑنا نہیں چاہیے، 82-83 لوگ ہیں، اس پر اڑنا نہیں چاہیے۔ میرے خیال میں کوئی 10-15-18 کے قریب عورتیں تھیں، باقی مرد تھے، یعنی اس کی نا کہیں کہیں کوئی تفسیر لکھی ہوتی ہے کہیں۔ بہرحال یہ پہلے لوگ تھے جو مسلمانوں کو اجازت ملی کہ تم حبشہ کی طرف ہجرت کر دو۔ حبشہ کا جو بادشاہ تھا نا وہ نجاشی تھا۔ جب مسلمانوں کو حبشہ سے نکالنے کا اچھا، اب یہ ہوا کہ دوسری ہجرت جو تھی وہ اس سے بڑی تھی۔ پہلی تو 80 کی تھی، دوسری اس سے بڑی تھی، اس میں زیادہ مرد اور زیادہ عورتیں تھی۔ تو جب یہ دو دفعہ ہجرت ہوئی نا، تو کیا ہوا کہ اس وقت حضرت ابو سفیان، کیونکہ بعد میں وہ مسلمان ہو گئے تھے، اور حضرت ہندا کے میاں صاحب اور حضرت امیر معاویہ کے والد محترم، تو میں ان کا نام ادب سے ہی لوں گی۔ تو لیکن اس وقت جب وہ مسلمانوں کے پیچھے پیچھے گئے نا حبشہ، کہ ان مسلمانوں کو حبشہ سے نکلوا دیں، تو تب وہ کافر تھے۔ جب مسلمانوں کو حبشہ سے نکالنے کا مطالبہ لے کے مشرکین مکہ کا وفد نجاشی کے پاس آیا تھا، تو اس نے مسلمانوں کو اپنے دربار میں بلا کر اس کا موقف سنا۔ اب کیا ہوا کہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے کہا ذرا مسلمانوں کو بلاؤ کہ یہ کیا کہتے ہیں۔ یعنی ان لوگوں نے پتہ کیا کہا تھا، یہ بھی سنیں۔ اس موقع پہ آن حضرت وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر ابن ابی طالب، حضرت جعفر کس کے بھائی تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے۔ ابو طالب کون تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور یہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا تھا، ان کی کفالت کی تھی۔ تو حضرت جعفر ابن ابی طالب نے اس کے دربار میں بڑی مؤثر تقریر کی تھی، اور جس سے نجاشی کے دل میں مسلمانوں کی عظمت اور محبت جو ہے وہ بڑھ گئی، اور اس سے اندازہ ہو گیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہی آخری نبی ہیں جن کی پیشن گوئی تورات اور انجیل میں کی گئی تھی۔ ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھیں نجاشی اس کو چھپا نہیں رہا، بلکہ وہ سمجھ گیا کہ یہ وہی نبی ہیں، محمد وہ نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جن کی تورات اور انجیل میں علامات بتائی گئی۔ چنانچہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے، تو نجاشی نے اپنے علماء اور راہبوں کا ایک وفد آپ کی خدمت میں بھیجا۔ اب انہوں نے کیا کیا، یہ بڑا خوبصورت قصہ ہے، اور آگے شاید آئے گا، اور اگر نہیں بھی آیا تو کوشش کروں گی کہ مجھے بھی 2 باتیں آپ کو پہلے بھی بتانی ہیں، اور وہ بس ایسی ورک آؤٹ نہیں ہو پاتا۔ تو بہرحال نجاشی نے اپنے علماء اور راہبوں کا ایک وفد آپ کی خدمت میں بھیجا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی، جسے سن کے ان لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے نا جو وفد آیا تھا نا، نجاشی بادشاہ نے بھیجا تھا، تو کہ پتہ تو کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، مطلب تو جب آن صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین کی تلاوت ان کے سامنے فرمائی، جسے سن کر ان لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا یہ کلام اس کلام کے بہت مشابہ ہے، یعنی ملتا جلتا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا تھا۔ چنانچہ یہ سب لوگ مسلمان ہو گئے، اور جب یہ واپس حبشہ گئے تو نجاشی نے بھی اسلام قبول کرنے کا اعلان فرما دیا۔ تو جب انہوں نے یہ باتیں سنی تو ان کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا آمَنَّا، جب انہوں نے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب انہوں نے سنا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنا، تو ترى أعينهم، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تفیض من الدمع، اور ان کی آنکھیں بہہ پڑی، اور اے محمد آپ دیکھیں گے رو پڑے، اور انہوں نے حق کو پہچان لیا اور کہا کہ یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، کہ اے رب ہم ایمان لیا ہے، آپ ہمیں گواہی دینے والوں میں، اسلام کی گواہی دینے والوں میں، اللہ کی اور نبی کی گواہی دینے والوں میں شمار کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے عمل کو، نیک عمل کو اتنا قبول فرمایا کہ قرآن کا حصہ بنا دیا۔ نیکیاں اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرتے۔ چنانچہ ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ ان کو وہ باغات دے گا۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ بات ہوئی 1450 سال پہلے نبی آخر الزماں کے زمانے میں، ہمیں تو کبھی پتہ ہی نہ چلتی اگر اللہ تعالیٰ اس کو قرآن بنا کر نہ اتارتے، لیکن اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ نجاشی بادشاہ کے دربار سے ایک وفد آیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے نجاشی بادشاہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تھا کہ جاؤ چیک کر کے آؤ کہ یہ وہی نبی ہیں جو ہماری کتابوں میں جن کا ذکر ہے۔ اور ان کے سامنے جب یاسین کی تلاوت ہوئی تو وہ کس طرح ان کی تلاوت قرآن مجید سن کے ان کی آنکھیں بہہ پڑی، اور انہوں نے کہا اللہ پاک ہم ایمان لے آئے ہیں، اور اب ہمیں قیامت کی، اب ہمیں
آپ گواہی دینے والوں میں سے بنا دیجئے گا، ٹھیک ہے؟ تو چنانچہ یہ سب لوگ مسلمان ہو گئے، اور جب اچھا پھر چنانچہ ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ ان کو وہ باغات دے گا، نہ صرف اللہ ان کا ذکر کر رہے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہیں اور ہمارے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر رہے ہیں، اور بلکہ اور اللہ تعالیٰ ایک طرح سے ہمیں سمجھا بھی رہے ہیں کہ دیکھو وہ تو غیر مسلم تھے، اور ان کو جب ایک آیات قرآنی سنی تھوڑی سی تو وہ کس طریقے سے اس پر ایمان لے آئے، اور ہمارے کان تو دن اور رات قرآن مجید سن سکتے ہیں اور ہم پڑھ سکتے ہیں، تو ہم کہاں کس اس میں جو ہے جا رہے ہیں، منہ اٹھائے کس طرف جا رہے ہیں، ہمیں بھی سوچنا چاہیے۔ چنانچہ ان کے اس کال کی وجہ سے اللہ ان کو وہ باغات دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اللہ نے یہاں پر نہ صرف یہ کہ ان کی اس ایمان کو قبول کر لیا بلکہ ان کو معاف فرما دیا، اور چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمیں بھی بتا دیا کہ ہم نے ان کو وہ باغات دیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہی نیکی کرنے والوں کا صلہ ہے، اور جن لوگوں نے کفر اپنایا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخ والے ہیں۔ اب دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے، آج جو اللہ تعالیٰ کو پہچان لے گا، آج جو اللہ تعالیٰ کا ساتھ دے گا، یہ ہمارے مسلمان حکمرانوں کو اور ہم مسلمانوں کے لیے بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ وہ پیدائشی غیر مسلم، وہ پیدائشی جو ہے غیر مسلم ہے، اور ہم پیدائشی ماں کی گود میں ہمیں کلمہ ملا ہے، اور اس کے باوجود قرآن کی آیتیں ہمیں اٹریکٹ نہیں کر رہی، تو ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے۔ اے ایمان والو، اللہ نے تمہارے لیے جو پاکیزہ حلال کی ہیں چیزیں، جو پاکیزہ چیزیں حلال کی ہیں ان کو حرام قرار نہ دو، اور حد سے تجاوز نہ کرو، یقین جانو۔ اب اس کو بھی سن لیجئے کہ کیا اس کا کیا مطلب ہے۔ یقین جانو اللہ حد سے تجاوز کرنے والے کو پسند نہیں فرماتے۔ جس طرح حرام چیزوں کو حلال سمجھنا گناہ ہے، اسی طرح جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں ان کو بھی حرام سمجھنا بڑا گناہ ہے۔ مشرکین مکہ اور یہودیوں نے ایسی بہت سی چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر رکھا تھا، جس کی تفصیل انشاءاللہ سورۃ الانعام میں پوری کھل کر آ جائے گی۔ اور اللہ رب العزت نے تمہیں جو رزق دیا اس میں حلال پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور جس اللہ پر تم یقین رکھتے ہو اس سے ڈرتے رہو۔ اللہ تمہاری لغو قسموں پہ تمہاری پکڑ نہیں کرے گا۔ اب یہاں پر میں آپ کو بتا رہی ہوں، قسموں کا پہلے بھی میرے خیال میں ذکر آیا تھا، یاد پڑتا ہے مجھے۔ یہاں پر یہ کہا ہے اللہ نے کہ اللہ تمہاری لغو یعنی فضول قسم کی قسموں پہ تمہاری پکڑ نہیں کرے گا، لیکن اس کو نا میں آپ کو سمجھاتی ہوں، لیکن جو قسمیں تم نے پختگی کے ساتھ کھائی ہوں اللہ تعالیٰ اس پہ تمہاری پکڑ کرے گا، یعنی مطلب یہ ہے کہ لغو قسموں سے مراد ایک تو وہ قسمیں جو قسم کھانے کے ارادے کے بغیر محض محاورے اور تکیہ کلام کے طور پر کھا لی جاتی ہیں، اور دوسرے وہ قسمیں بھی لغو کی تعریف میں داخل ہیں جو ماضی کے کسی واقعے پر سمجھ کر کھائی ہوں۔ مثلا اس کی مثال یوں سمجھیں کہ آپ نے مجھے دیکھ رکھا ہو، ٹھیک ہے نا، اور آپ سے میری دوستی بھی ہو، آپ میں سے کسی سے میری دوستی بھی ہو۔ اب آپ نے ایک دن اپنی کھڑکی سے دیکھا یا دروازے سے دیکھا کہ آپ کو لگے کہ جو ہے میں کسی سامنے والے کے گھر آئی ہوں لیکن آپ کے گھر نہیں آئی ہوں، ٹھیک ہے، تو آپ نے مجھے جب میں آپ سے ملی کچھ دنوں بعد تو آپ نے کہا آپ باجی ایسی ہیں، آپ میرے گھر نہیں آئی، حالانکہ سامنے گھر آئی ہیں، اللہ کی قسم آپ ہمارے گھر نہیں آئی اور ان کے گھر آ گئی، اس طرح کی کوئی قسم کھا لی، اور اللہ کی قسم میں آپ سے بولوں گی بھی نہیں، یعنی نہیں یہ نہیں، بلکہ یہ کہ اللہ کی قسم آپ آئی تھی، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو غلط فہمی ہوئی کہ میرے ہی برقعے میں یا کسی میرے حلیے میں کوئی اور عورت آئی تھی، اس کو آپ یہ سمجھی کہ میں، تو ایسی قسمیں جو کہ ہم نے جو ہے نادانستگی میں کھا لی ہو نا، اللہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں یہ لغو قسم کی قسمیں ہیں، فضول قسمیں ہیں، اس پہ اللہ تمہاری پکڑ نہیں کرے گا۔ لیکن مگر بات اچھا جیسے کیا ہوا کہ ماضی کے کسی واقعے پر سچ سمجھ کر قسم کھا لی ہو، مگر بعد میں معلوم ہوا جس بات کو سچ سمجھا تھا وہ سچ نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ اس قسم کی قسموں پر نہ کوئی گناہ ہوتا ہے نہ کوئی کفارہ ہوتا ہے، واجب نہیں ہوتا، البتہ بلا ضرورت قسم کھانا کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ بات بات پہ قسم کھانے والا کل حلاف مہین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بات بات پہ قسم کھانے والا جھوٹا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی یہ سورہ قلم میں انشاءاللہ اس کا ذکر آئے گا۔ اچھا ان پر تمہاری اللہ تعالیٰ اچھا چنانچہ اس کا کفارہ یہ ہے کہ اب اگر جو ہم نے پختگی میں قسم کھائی، کس پہ جو قسمیں تم نے پختگی کے ساتھ کھائی ہیں ان پر تمہاری پکڑ کرے گا، چنانچہ اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ جو تم اپنے گھر والوں کو کھلایا کرتے ہو، ٹھیک ہے۔
کیا پہلا اس سے مراد وہ قسم ہے، قسم کو کہتے ہیں یمین. اس سے مراد وہ قسم ہے جس میں آئندہ زمانے میں کوئی کام نہ کرنے یا نہ کرنے کا عہد کیا ہوگا. جیسے آپ میں سے میں کسی سے کہتی ہوں اللہ کی قسم میں آپ کے گھر میں قدم بھی نہیں رکھوں گی، ٹھیک ہے نا، لیکن کیا ہوا کہ کسی وقت مجھے جانا پڑ گیا، تو یہ قسمیں منعقدہ ہیں. یعنی یہ قسم جو ہے یہ یعنی ہو گئی، اس پر پکڑ ہے، اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا. جو آپ نے مستقبل کے لیے قسم کھائی اس کا کفارہ کرنا پڑے گا ادا. تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ ایسی قسم توڑنا عام حالات میں بڑا گناہ ہے، اور اگر کوئی شخص ایسی قسم توڑ دے تو اس کا کفارہ بھی واجب ہے. اور ایک کفارہ بھی واجب ہے. اب اس کا کفارہ سمجھ لیں کہ کیا کرنا ہے، کہ اگر آپ کو یہ توڑنی پڑ گئی، مجھے جانا پڑ گیا آپ کے گھر میں ایک مثال کے طور پہ، تو یا تو میں 10 مسکینوں کو وہ والا کھانا کھلاؤں گی جو میں خود بھی کھاتی ہوں، ٹھیک ہے. اگر میں اعلیٰ درجے کا کھانا کھاتی ہوں تو میں اعلیٰ درجے کا کھانا کھلاؤں. تو 10 مسکینوں کو وہ اس درجے کا کھانا کھلاؤ جو تم اپنے گھر والوں کو کھلایا کرتے ہو، ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم خوب امیر ہیں اور بہت اچھا کھانا کھاتے ہیں تو 10 مسکینوں کو وہ والا کھانا کھلائیں جو ہم خود کھاتے ہیں. یا ان کو کپڑے دو، یا پھر ان 10 مسکینوں کو کپڑے بنا کے دے دو، یا ان کو کھانا کھلا دو 10 مسکینوں کو، یا ایک غلام کو آزاد کر دو. اب غلام تو ہے نہیں، انہی دو میں ہو سکتا ہے. ہاں اگر کسی کے پاس ان چیزوں میں کچھ بھی نہ ہو، اچھا اب ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے تو 3 دن کے روزے رکھو. اذان ہوگی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. 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 اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلہ والفضیلہ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف الميعاد. اچھا جی 4:14 ہونے والے ہیں، تو 4:24 پہ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اس کا شروع اجرا کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنے سیٹ ایسے ہی آن رہنے دیجیے اور نماز کی طرف آ جائیے. دعاؤں کی درخواست ہے. لنا بھی کا نستعین یا فتاح یا علیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، آگے ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ اگر تم نے مستقبل کی قسم کھائی، دیکھیں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قسم یمین قسم کی 3 اقسام ہیں۔ قسم کی کتنی اقسام ہیں؟ قسم کی 3 اقسام ہیں۔ ایک سب سے پہلے یہ ہے یمین غموس، یمین لغو، یمین غموس، یمین لغو اور یمین منعقدہ، ٹھیک ہے نا؟ اور یمین لغو اور یمین غموس پر نا کوئی پکڑ نہیں ہے۔ میں نے ایک بات بتا دی نا، لغو یعنی جھوٹی فضول قسمیں کھا لی، جیسے ایک انسان کہے کہ میں تو اللہ کی قسم میں تو ہوا میں اڑ سکتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو میں نے قسم یعنی یوں میں کہوں کہ جب میں 15 سال کی تھی، میں اتنی یعنی وہ جب 15 سال کا تھا لڑکا، وہ اتنا طاقتور تھا اور اتنا ایکٹیو تھا کہ اللہ کی قسم وہ اس وقت اڑ سکتا تھا ہوا میں، یعنی اس طرح کی قسمیں۔ یا میں نے دوسری بتائی یمین غموس، یعنی وہی جو میں غلط فہمی ہو گئی تھی نا، کسی اور کو دیکھا اور کہا نہیں میں قسم کھا کے کہتی ہوں اللہ کی قسم، جیسے گلاس ٹوٹا تو کسی نے پوچھا بھائی گلاس کس نے توڑا، ٹھیک ہے، یا فلاں چیز کس نے توڑی، تو میں کہوں میں اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں یہ فلاں نے توڑی ہوگی، پرسوں ہمارے گھر آیا تھا تو اس نے توڑی ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ ایسی یہ یمین غموس اور یمین لغو جو ہے نا، یہاں پہ لغو کا ذکر ہے، ویسے قسم کی 3 قسمیں ہیں، یہ اس پر نا کوئی وہ نہیں ہے، آپ کو بس آپ استغفار پڑھ لیں ختم ہو جائے گا۔ لیکن جو آپ قسمیں کھائیں گی نا، جیسے حضرت سورہ نور میں آئے گا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کہتے ہیں حضرت مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ دینے کی، وظیفہ نہ دینے کی نا، یعنی ان کی مدد نہ کرنے کی قسم کھا لی تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر ان کو قسم کا وہ کرنا پڑا تھا کفارہ، کیونکہ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت خوبصورت انداز میں قرآن میں ان کو سمجھایا تھا کہ ایسے قسمیں نہ کھاؤ، ٹھیک ہے؟ تو اب امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گی کہ اللہ تمہاری لو قسموں پر تمہاری پکڑ نہیں کرے گا، لیکن جو قسمیں تم نے پختگی کے ساتھ کھائی، یعنی فیوچر کے لیے کھائی کہ اللہ کی قسم میں اسے گھر نہیں جاؤں گا، اللہ کی قسم میں اس کو کبھی پیسہ کوئی نہیں دوں گا، اللہ کی قسم وہ مجھے پکارتا رہے گا میں اس کی مدد کو نہیں جاؤں گا، اس طرح کی قسمیں جو ہے نا ان پر تمہاری پکڑ کرے گا۔ چنانچہ اس کا کفارہ یہ ہے، اگر تمہیں توڑنا پڑ گئی، اب تم نے اپنے سگے بھائی کے لیے کہہ دیا اللہ کی قسم یہ مر بھی جائے میں اس کے گھر نہیں جاؤں گا، ایک مثال کے طور پہ نا تمثیلوں سے یوں سمجھاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ بھی تمثیلوں سے، اللہ تعالیٰ بھی مثالوں سے بات کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی جو قسمیں ہیں نا، جاؤں گا، کروں گا، دوں گا، نبھاؤں گا، اس میں جو ہے نا پکڑ ہے ہماری، ٹھیک ہے نا؟ اس میں پکڑ ہے، تو اس میں کفارہ کیا ہے کہ 10 مسکینوں، اس پہ تو یمین غموس اور یمین لغو پہ تو بالکل کوئی کفارہ نہیں ہے، بس آپ اس میں اللہ سے معافی مانگ لیں۔ چنانچہ اس کا کفارہ یہ ہے کہ یمین منعقدہ کا، کہ چنانچہ اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو وہ اور درجے کا کھانا کھلاؤ جو تم اپنے گھر والوں کو کھلایا کرتے ہو۔ اگر تم بڑے اسٹینڈرڈ کا کھانا کھاتے ہو تو تم ان کو 10 مساکین کو اسٹینڈرڈ کا کھانا کھلاؤ، ٹھیک ہے؟ اور اگر تم اور اگر تم ان کو کیا کہتے ہیں، اگر تم ان کو اگر تم امیر ہو تو امیروں جیسا کھلاؤ، غریب ہو تو غریب، یا پھر ان 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، نہیں کپڑے پہنا دو، یا پھر ایک غلام آزاد کر دو۔ اب غلام آزاد کرنے کا چکر نہیں ہے، ہاں اگر کسی کے پاس نہ مسکینوں کو کھانا کے کھلانے کے لیے کوئی پیسے ہیں، یعنی اس کے اپنے حالات بہت ٹائٹ ہے، تو ان چیزوں میں کچھ نہ ہو تو وہ 3 دن روزے رکھے، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم نے کوئی قسم کھا لی ہو اور اسے توڑ دیا ہو، اور اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو اسی طرح اللہ اپنی آیتیں کھول کھول کر تمہارے سامنے واضح کرتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فضول قسمیں نہ کھاؤ، اور اگر کھا لی ہے قسم اب توڑنی پڑ رہی ہے تو جیسے آپ نے کہا اپنے جیسے کسی آدمی نے کہا اپنے بھائی سے اللہ کی قسم میں تیرا چہرہ بھی نہیں دیکھوں گا، تیرے سے کلام بھی نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ایسی قسمیں کھانے سے۔ مطلب یہ ہے کہ قسم کھا لینا کوئی مذاق نہیں ہے، اس لیے اول تو قسمیں کم سے کم کھانی چاہیے، اور اگر
قسم کھا لیے تو حتی الامکان اسے پورا کرنا ضروری ہے۔ البتہ اگر کسی شخص نے کوئی ناجائز کام کرنے کی قسم کھا لی تو اس پر واجب ہے کہ قسم کو توڑے اور کفارہ ادا کرے۔ اس طرح اگر کسی جائز کام کی قسم کھائی ہے مگر بعد میں اندازہ ہوا کہ وہ کافی کام مصلحت کے خلاف ہے، تب بھی ایک حدیث میں آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت فرمائی کہ ایسی قسم کو توڑ دینا چاہیے اور کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ اچھا سمجھ آ گئی نا کہ ایسی قسمیں نہ کھاؤ منعقدہ والی، جس پہ تمہارے سر گلے پر کفارہ پڑ جائے، مصیبتیں آ جائیں تم پر، تو نہ کھاؤ۔ اور اگر کھا لی ہے تو پھر اس کو جیسے کوئی بہن کھا لیتی ہے کہ میں اپنی بہن کا چہرہ بھی نہیں دیکھوں گی، لیکن اب بہن بیمار ہے یا کوئی اس کے ساتھ بیچاری کے ساتھ کچھ بھی ہو گیا تو اب یا وہ کہیں کسی شادی میں نظر آ گئی تو بھائی پھر ایسی قسمیں توڑ دو۔ تو اے ایمان والوں، شراب، جوا، بتوں کے تھان کا مطلب ہوتا ہے وہ قربان گاہ جو بتوں کے سامنے بنا دی گئی ہو، جہاں پہ بتوں کے سامنے قربانیاں دی جاتی ہوں، اس کو کہتے ہیں بتوں کے تھان۔ اے ایمان والوں، شراب، جوا، بتوں کے تھان اور جوئے کے تیر یہ سب ناپاک شیطانی کام ہے، لہٰذا ان سے بچو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو۔ اور شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہاری درمیان دشمنی اور بغض کے بیچ ڈال دے اور تمہیں اللہ رب العزت کی یاد اور نماز سے روک دے۔ ٹھیک ہے، اب بتاؤ کہ کیا تم ان چیزوں سے باز آ جاؤ گے اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور نافرمانی سے بچتے رہو؟ اور اگر تم اس حکم سے منہ موڑو گے تو جان رکھو ہمارے رسول پر صرف یہ ذمہ داری ہے کہ وہ صاف صاف طریقے سے اللہ کے حکم کی تبلیغ کر دیں۔ یعنی اگر تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہیں مانو گے اور ان کی باتوں کے خلاف جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے محمد کا کام، میرے رسول کا کام صرف تم تک بات کو پہنچا دینا ہے، احکامات کو پہنچا دینا ہے، تمہیں کر کے دکھا دینا ہے، اس کے علاوہ تمہیں بتا دینا ہے کہ اسی میں تمہاری خیر ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نبی پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ ان کی پکڑ نہیں کروں گا۔ اگر تم نہیں سنورتے ہو، تم نہیں ٹھیک ہوتے ہو، تو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری جگہ نعوذ باللہ نہیں پکڑوں گا، کیونکہ انہوں نے اپنا کام بہترین انداز میں کر دیا، انہوں نے اپنا حق نبھا دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ ایمان لیا اور نیکی پر کاربند رہے، یعنی پوری عمر نیکی کرتے رہے، انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا اس کی وجہ سے ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو بعض صحابہ کرام کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ شراب حرمت کا حکم آنے سے پہلے پی گئی ہے، کہیں وہ ہمارے لیے گناہ کا سبب نہ بن جائے اور عذاب قبر کا باعث نہ بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام جو ہے لانے کے بعد جو تمہارے پہلے کے گناہ ہے نا، چاہے تم زنا کرتے ہو، چاہے تم شراب پیتے ہو، چاہے تم رشوت کھاتے ہو، چاہے تم سود کھاتے ہو، اللہ فرماتے ہیں ان الاسلام یہدم، ڈیمولش کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ یعنی آپ کو بات اس طرح زیادہ اچھی طرح سمجھ آئے گی کہ اگر کوئی شخص ایک دن، آدھا دن، 10 گھنٹے، 5 گھنٹے بھی جیل میں رہ کے آ جائے نا، تو جب تم اس کا نام کمپیوٹر پہ ڈالو گے نا، اس کا آئی ڈی کارڈ یا اس کا نام، تو اس وقت یہ آ جائے گا کہ اس نے یہ بلیک لسٹ ہے، ٹھیک ہے نا، اس نے برے کام کیے تھے، یہ بلیک لسٹ ہے۔ لیکن کیونکہ وہاں پہ اس شخص کا برا کام لکھا اور اس کی جیل کی سزا لکھی، ٹھیک ہے، چاہے اس کو 5 گھنٹے بعد، 10 گھنٹے بعد باعزت بری کر دیا ہو، لیکن پوری عمر کے لیے وہ لکھا ہوگا کہ اس کو جیل ہو کے آیا۔ اور اسی طریقے سے اور فلاں جرم میں، چوری کے جرم میں یا جوئے کے جرم میں، اور لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی کے جو ایمان لے کے آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کے گناہوں کو نیکیوں میں چینج کر دیتا ہوں، اب اس کا پرانا ریکارڈ ختم، جو اس کے گناہ تھے اس کو نیکی بنا دی۔ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور نیکی پر کاربند رہے، انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا ہے اس کی وجہ سے ان پر کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ وہ آئندہ ان گناہوں سے بچتے رہیں اور ایمان رکھیں اور نیک عمل کرتے رہیں۔ پھر جن چیزوں سے آئندہ روکا جائے ان سے بچا کریں اور ایمان پر قائم رہے، اور اس کے بعد بھی تقویٰ اور احسان کو اپنائے۔ اللہ احسان پر عمل کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں۔ تو آج صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ تشریح فرمائی ہے کہ انسان اللہ کی عبادت اس طرح کرے جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہا ہو، یا کم از کم اس تصور کے ساتھ کرے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہونے کا دھیان رکھے، یعنی جو کام بھی کرے اس میں یہ سمجھے
کہ یہ کام میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں اور اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. شرابی، ایک مسلمان شرابی شراب پیتے ہوئے جب یہ سوچے گا اللہ پاک مجھے دیکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ اس کی شراب چھوٹ جائے گی. ایک زانی زنا کرتے ہوئے سوچے گا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو اس کا زنا چھوٹ جائے گا. تو اگر یہ تقوی ہے، تقوی ایسی چیز ہے جو تمہیں گناہوں سے بالکل تمہاری جان چھڑوا دیتی ہے. اے ایمان والو، اللہ تمہیں شکار کے کچھ جانوروں کے ذریعے ضرور آزمائے گا جو تمہارے ہاتھوں اور تمہاری نیزوں کی زد میں آ جائیں گے. یہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ احرام باندھنے والوں کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ کچھ جانوروں کو ان کے اتنا قریب بھیج دے گا کہ وہ ان کے نیزوں کی زد میں آ جائیں گے. اس طرح ان کا امتحان لیا جائے گا کہ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں ان نعمتوں سے پرہیز کرتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ احرام کی حالت میں شکار کرنا بالکل منع ہے. اور جو ہے اس وقت اللہ تعالیٰ آزمانے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ بالکل اللہ تبارک تعالیٰ نے جانوروں کو قریب لے آتے تھے جب وہ احرام کی حالت میں ہوتے تھے. تو آپ کو پتہ ہے احرام کی حالت میں اگر کسی آدمی نے، جیسے آپ میں سے کوئی احرام کی حالت میں ہے اور میں احرام کی حالت میں نہیں ہوں، تو اگر کوئی شخص مجھے کہے کہ وہ دیکھو سامنے بہت خوبصورت بارہ سنگا کھڑا ہے، اس کو یا نیل گائے کھڑی ہے یا وہ بکری کھڑی ہے، اس کو شکار کر لو، ٹھیک ہے نا. اس زمانے میں تھا شکار کے ذریعے گوشت آتا تھا، ٹھیک ہے. تو اگر جو شخص مجھے راہ بھی دکھائے گا نا اس کو دم پڑ جائے گا، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جب تم نماز میں ہو تو تب بھی تمہارا دھیان بس میری طرف ہونا چاہیے، اور جب تم روزے سے ہو تب بھی تمہارا دھیان میری طرف ہونا چاہیے، کسی اور طرف نہ لگو. حج کے موقع پہ بھی تمہارا دھیان کسی اور طرف نہ ہو، دنیاوی ساز و سامان کی طرف نہ ہو. جو تمہارے ہاتھوں اور تمہارے نیزوں کی زد میں آ جائیں گے اتنے قریب اللہ تعالیٰ جانوروں کو لے آئے گا تاکہ وہ یہ جان لے کون ہے جو اسے دیکھے بغیر اسے ڈرتا ہے. پھر جو شخص اس کے بعد بھی حد سے تجاوز کرے گا وہ دردناک سزا کا مستحق ہے. یعنی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اگر کیا کہتے ہیں، کیا کہہ رہی تھی کہ اگر کوئی شخص گناہ کرنے لگا ہے، جیسے ایک مثال کے طور پہ آپ میں سے کوئی بہن یہاں پہ آتی ہیں اور اپنا بیگ رکھتی ہیں، ٹھیک ہے، اور میرے سامنے اس بیگ میں لاکھوں کی رقم رکھتی ہیں. اب میں سوچوں کہ وہ بہن تو ذرا وضو کرنے گئی ہیں، میں تھوڑے سے پیسے نکال لیتی ہوں، اس میں سے 2-4 ہزار نکال لیتی ہوں. تو اگر میں یہ سوچ کر ان کا بیگ کھولنے لگتی ہوں اور وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہوتا، لیکن مجھے خیال آئے کہ ایک اللہ تو دیکھ رہے ہیں نا، ایک فقط یرا، ایک بندہ تو دیکھ، ایک ذات تو دیکھ رہی ہے نا، اور میں اس سے رک جاتی ہوں، تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جو میرے خوف سے ڈر گیا، میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا کہ قیامت میں کیا جواب دوں گا، تو اللہ تعالیٰ، اور اس گناہ سے رک گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 جنتیں عطا فرمائیں گے، ایک اس کی سیر کا، ایک اس کی رہائش کا. اے ایمان والو، جب تم احرام کی حالت میں ہو تو کسی شکار کو قتل نہ کرو، اور اگر تم میں سے کوئی اسے جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کا بدلہ دینا واجب ہے، جس کا طریقہ یہ ہوگا کہ جو جانور اس نے قتل کیا ہے اس جانور کے برابر چوپائیوں میں سے کسی جانور کو جس کا فیصلہ تم میں سے وہ 2 دیانتدار تجربہ کار آدمی کریں گے کعبہ پہنچا کے قربان کیا جائے، یا اس کی قیمت کا کفارہ مسکینوں کو کھانا کھلا کر ادا کیا جائے، یا اس کے برابر روزے رکھے جائے. اس کو سمجھ لیں پہلے. اگر کوئی احرام کی حالت میں شکار کرنے کا گناہ کر لے تو اس کا کفارہ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے، جس کا خلاصہ کفارہ یہ ہے کہ جس جانور کا شکار کیا اگر وہ جانور حلال ہو تو اسی علاقے کے 2 تجربہ کار دیندار آدمیوں سے اس جانور کی قیمت لگائی جائے. پھر چوپائیوں یعنی گائیں، بیل، بکری وغیرہ میں سے اسی قیمت، یعنی اگر کسی نے ایک نیل گائے کو یا گائے کو شکار کیا ہو، ٹھیک ہے نا، احرام کی حالت میں، تو اب کیا کرے وہ؟ اب وہ 2 تجربہ کار دیندار آدمیوں سے اس جانور کی قیمت لگائے. اگر اس کی قیمت بالفرض 1 لاکھ ہے تو پھر 1 لاکھ میں وہ 2 بکرے لے لے، 1 دمبا لے لے، یعنی گائیں، بیل، بکری وغیرہ میں سے اس قیمت کے کسی جانور کی قربانی حرم میں کر دے، یا اس کی قیمت فقراء میں تقسیم کر دے، غریبوں میں تقسیم کر دے، تب بھی چل جائے گا کام. تو یا اس کی قیمت کا کفارہ مسکینوں کو کھانا، اچھا، یا اس کی قیمت کا کفارہ مسکینوں کو کھانا کھلا کر ادا کیا جائے، یا اس کے برابر روزے رکھے جائیں تاکہ وہ شخص اپنے کیے کا بدلہ چکھے. پہلے جو کچھ ہو چکا اللہ نے اس کو معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس قرآن کی شریعت آنے سے پہلے جو کچھ تم کام کر چکے ہو وہ تمہیں معاف ہیں.
یہ آگے آنے والے وقتوں میں خیال کرنا ہے. پہلے جتنے مرضی تم سگنل توڑ چکے ہو، لیکن اب تم نے اسلام میں کوئی سگنل نہیں توڑنا، یوں سمجھ لیں. تمہارے لیے سمندر کا شکار، اس کی کھانا حلال کر دیا گیا ہے تاکہ وہ تمہارے لیے اور کافروں کے لیے فائدہ اٹھانے کا ذریعہ بنے، لیکن جب تک تم حالت احرام میں ہو تم پر خشکی کا شکار حرام کر دیا ہے. اللہ سے ڈرتے رہو جس کی طرف تم سب کو جمع کر کے لے جایا جائے گا. اچھا، اب دوسری بات، اگر آپ احرام میں ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے کوئی شکار کر لیے ہے تو آپ پر دم پڑ گیا، ٹھیک ہے، آپ نے کیا کرنا ہے کہ 2 تجربہ کار دیندار آدمیوں سے اس کی قیمت لگوانی ہے، اور اسی قیمت کو یا صدقہ کر دیں یا اس میں جتنے مرضی جانور آئیں وہ آپ اللہ کی راہ میں حرم میں جا کر جو ہے حرم کی حدود حرم میں جا کر اس کو ذبح کر دیں، ٹھیک ہے. لیکن جو ہے نا اس کو یوں سمجھیں، اور اگر کسی ایسے جانور کا شکار کیا جو حلال نہیں ہے، مثلا بھیڑیا، تو اس کی قیمت ایک بکری سے زیادہ نہیں سمجھی جائے گی. یعنی کوئی بھیڑیا یا کوئی شیر آپ نے جو ہے اس کو آپ لوگوں نے شکار کیا تھا ایک مثال کے طور پہ، اور شیر اور بھیڑیا ہمارے مذہب میں حرام ہے، تو پھر ایک بکری کی قیمت دے دیں، کیونکہ شیر تو آپ کو پتہ ہے بہت مہنگا ملتا ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حلال جانور کی قیمت بہت رکھی ہے، لیکن جو حرام جانور ہے ان کو کہہ دیا ایک بکری سے زیادہ نہ سمجھی جائے ان کی قیمت. اور اگر کسی شخص کو مالی اعتبار سے قربانی دینے یا قیمت فقراء میں تقسیم کرنے کی گنجائش نہ ہو، کوئی بیچارہ غریب ہو، تو وہ روزے رکھ لے. روزوں کا حساب اس طرح ہوگا کہ اس جانور کی جو قیمت بنتی ہے نا، یعنی اس جانور کی قیمت بنی ایک مثال کے طور پہ 20,000، ایک مثال کے طور پہ. اب وہ 20,000 میں دیکھے کہ ایک روزے کا کفارہ کتنا ہے، 2.25 سیر گندم، یعنی 2 کلو گندم سمجھ لے. 2 کلو گندم کے برابر جو ہے 2 کلو گندم کی برابر جو ہے نا وہ ایک روزے کا، یعنی وہ کیا کرے کہ اس طرح کے اس جانور کی جو قیمت بنی اس میں 2.25 سیر گندم کی قیمت کے برابر ایک روزہ سمجھا جائے گا. جیسے کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم اس سے کہتے ہیں نا اس کو فدیہ دے دو. اگر وہ امیر آدمی ہے تو وہ 2 کلو 2.25 کلو کشمش یا اجوا کھجور یا کھجور کے حساب سے دے گا. اگر کوئی بہت ہی ماڑا سا آدمی ہے تو وہ 3.5 کلو جو دے دے گا. کوئی ماڑا سا آدمی ہے 2 کلو گندم کے برابر دے دے گا. اس میں دیکھنا ہے کہ وہ امیر ہے یا غریب ہے، ٹھیک ہے. تو اب اس قیمت میں جتنے بھی اس کا بنتا ہے نا روزوں کا کفارہ وہ عطا کرتے. سمجھ آئی؟ اچھا جی. امام ابو حنیفہ رحیم اللہ کے مذہب کے مطابق ان کے نزدیک اس جانور کے برابر چوپائیوں میں کسی جانور کا مطلب یہ ہے کہ پہلے شکار کیے ہوئے جانور کی قیمت لگائی جائے، پھر اس قیمت کا کوئی چوپایا حرم میں ذبح کر دیا جائے، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے. یہ دونوں باتیں صحیح ہیں. اللہ نے کعبے کو اور اچھا اللہ تبارک تعالیٰ نے کعبے کو جو بڑی حرمت والا گھر ہے لوگوں کے لیے قیام امن کا ذریعہ بنایا ہے. اچھا، یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک اور بات بتا رہے ہیں، وہ بھی سن لیجئے کہ وہ یہ ہے کہ آپ نا سمندر کی مچھلی شکار کر سکتے ہیں، اس میں کیا کہتے ہیں احرام کی حالت میں سمندر کی مچھلی شکار کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس طرح تو یعنی شکار کرنا حرام کر دیا نا، تمہارے لیے سمندر کا شکار اس کا کھانا حلال کر دیا گیا احرام کی حالت میں، تاکہ وہ تمہارے لیے اور کافروں کے لیے، قافلے والوں کے لیے فائدہ اٹھانے کا ذریعہ بنے. اب دیکھیں نا یہاں پر بحث میں نہ الجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شکار کرنے سے کیوں منع کیا. لو سمندر میں مچھلی لگا کے جال ڈال کے ہم اتنی مچھلی نکال لیں، یہ کیوں حلال کیا گیا. اللہ تعالیٰ کی باتوں پہ اعتراض نہیں کرتے بلکہ عمل کرتے ہیں. لیکن جب تک تم حالت احرام میں ہو تم پر خشکی کا شکار حرام کر دیا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کی طرف تم سب کو جمع کر کے لے جایا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ بات اب سمجھ آ گئی ہوگی نا کہ زمین پہ رہتے ہوئے کسی کا شکار نہیں کرنا، زمین کے جانوروں کا، نہ بکری کا، نہ گائے کا، نہ نیل گائے کا، نہ ہرن کا، اس طرح نہیں کرنا. لیکن اگر سمندر بیچ میں پڑتا ہے تو اس سے شکار کر لو. اللہ نے کعبے کو جو بڑی حرمت والا گھر ہے لوگوں کے لیے قیام امن کا ذریعہ بنا دیا. نیز حرمت والے مہینے نذرانے کے مہینے اور ان کے گلے میں پڑے ہوئے پٹوں کو بھی امن کا ذریعہ بنایا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کعبے کو بڑی حرمت دی ہے، تو وہاں جا کے حرمت کا خیال رکھو، حرمت کا خیال رکھو. یہاں پر میں آپ کو ایک بہت بڑی بات بتاتی ہوں جو شاید آپ نے پہلے
کیا تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں فاتح کی حیثیت سے گئے تو آپ نے جو ہے 4 لوگوں کے علاوہ نا سب کی معافی کر دی. ان 4 میں جو تھے نا، ایک تھا ایک جو تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گندے شعر، گندی باتیں کرتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین بہت کرتا تھا. اس کا نام تھا، میرے ذہن میں نکل گیا، عبداللہ، ذہن میں تھا بالکل، آ جائے گا انشاءاللہ تو بتا بھی دوں گی. تو آپ نے اس کو اس کے لیے کہا کہ اس کو جہاں دیکھو اس کو مار دو، ٹھیک ہے نا. تو وہ جو تھا آدمی، اس نے نا کیا کیا کہ وہ خانہ کعبہ کے غلاف میں لپٹ گیا جا کے، کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کو بتایا کہ یا تو بہت خانہ کعبہ تو بہت، بیت اللہ تو بہت حرمت والا ہے، تو اللہ کے نبی یہاں مجھے نہیں مروائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا کہ یہ تو خانہ کعبہ کے خلاف سے لپٹ رہا ہے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، کچھ نہیں بولے. لیکن اللہ تعالیٰ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے. جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، اللہ تعالیٰ اس سے بدلہ ضرور لیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس وقت کہا کہ میں نے خانہ کعبہ کی حرمت کو کچھ دیر کے لیے اٹھا دیا، ٹھیک ہے، اب جاؤ اس کو وہاں سے خانہ کعبہ سے نکال کے نا، خانہ کعبہ کے خلاف میں وہ خانہ کعبہ کے غلاف کے اندر پیک ہو گیا نا، چمٹ، وہاں اس نے اپنے آپ کو چھپا لیا کہ یہ بیت اللہ یہاں پہ آ کے مجھے کوئی نہیں مارے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، تم اب جاؤ، اور میں نے بیت اللہ کی حرمت کو تھوڑی دیر کے لیے اٹھا لیا ہے، اب تم جا کے اس کو وہاں پہ آب زمزم اور حجر اسود کے درمیان اس کو کھینچ کے لایا گیا اور اس کو وہاں پہ ذبح کر دیا گیا. تو اللہ نے کعبے کو جو بڑی حرمت والا گھر ہے، لوگوں کے لیے قیام امن کا ذریعہ بنا دیا ہے. نیز حرمت والے مہینے نذرانے کے جانوروں، نذرانے کے جانور جو ہم نے اللہ تعالیٰ کی نظر کرنی ہے نا، جانور یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے ذبح کرنی ہے، قربانیاں دینی ہے، وہ جانور، اور ان کے گلے میں پڑے ہوئے پٹوں کو بھی امن کا ذریعہ بنایا ہے. یعنی اس زمانے میں جن جانوروں میں پٹے پڑے ہوتے تھے نا، تو اس کو سمجھ لیا جاتا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہدیہ ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہدیہ ہے، تو اس کو عزت کرو، اس کو مارو نہیں، اس پہ بیٹھو نہیں، ان جانوروں کا احترام کرو. اللہ تعالیٰ نے یہ تم پر یہ حرمت والی چیزیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینے جو ہیں، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں. رجب کا مہینہ جو ابھی چل رہا ہے، اور اس کے بعد پہلا مہینہ محرم، دوسرا مہینہ رجب، تیسرا مہینہ ذیقعد، 11واں مہینہ کہلاتا ہے، اور چوتھا مہینہ ذی الحج کا مہینہ، تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور اللہ ہر بات سے پوری طرح باخبر ہے. یہ بات بھی یاد رکھو کہ اللہ عذاب دینے میں سخت ہے، اور یہ بھی ہے کہ اللہ بہت بخشنے والے ہیں. کعبہ شریف اور حرمت والے مہینے کا باعث امن ہونا تو ظاہر ہے کہ اس میں جنگ کرنا بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہوا ہے، کہ یہاں پہ کوئی جنگ نہ کرے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ سوائے تبلیغ کرنے کے کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے، اور جو کچھ تم کھلے بندوں کرتے ہو، جو کچھ تم چھپاتے ہو، اللہ ان سب باتوں کو جانتے ہیں. اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہہ دیجئے کہ ناپاک اور پاکیزہ چیزیں برابر نہیں ہوتی، چاہے تمہیں ناپاک چیزوں کی کثرت اچھی لگتی ہو. لہٰذا اے عقل والوں، اللہ سے ڈرو اور ڈرتے رہو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہوئے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کعبہ شریف اور حرمت والے مہینے کا باعث امن ہونا تو ظاہر ہے کہ اس میں جنگ کرنا حرام ہے. اس کے علاوہ جو جانور نذرانے کے طور پہ حرم لے جائے جاتے ہیں، ان کے گلے میں پٹے ڈال دیے جاتے ہیں تاکہ ہر دیکھنے والے کو پتہ چل جائے کہ جانور حرم جا رہے ہیں. چنانچہ کافر مشرک ڈاکو بھی ان کو چھیڑتے نہیں تھے. کعبے کے قیام امن کا باعث ہونے کے ایک معنی کچھ مفسرین نے یہ بھی بیان فرمایا کہ جب تک کعبہ شریف قائم رہے گا قیامت نہیں آئے گی. قیامت اس وقت آئے گی جب اسے اٹھا لیا جائے گا. اے ایمان والوں، ایسی چیزوں کے بارے میں سوالات نہ کیا کرو جو اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں، اور اگر تم ان کے بارے میں ایسے وقت میں سوالات کرو گے جب قرآن نازل کیا جا رہا ہو، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، یا جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی اتر رہی ہو، تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی. البتہ اللہ رب العزت نے پچھلی باتیں معاف کر دی ہیں. اللہ بہت بخشنے والے اور بڑے بردبار ہیں. تم سے پہلے ایک قوم نے اس قسم کے سوالات کیے تھے، پھر ان کے جو جوابات دیے گئے تھے وہ ان سے منکر ہو گئے تھے، یعنی انہوں نے ان سوالات تو کر لیے لیکن جوابات کو ماننے سے انکار کر دیا.
جب حج کا حکم آیا، یہ آیتیں کیوں نازل ہوئی سن لیجیے. جب حج کا حکم آیا اور آن صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا، تو ایک صحابی نے آپ سے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا حج عمر بھر میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے یا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال پر ناگواری کا اظہار فرمایا. وجہ یہ تھی کہ حکم کے بارے میں اصل یہ ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود ہی اچھی طرح کھول کر بات نہ کر دی جائے، اس پر بار بار عمل کرنا ہوگا. جیسے نماز، روزے اور زکوٰۃ میں یہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے نبی کوئی جواب نہیں دینا چاہ رہے تھے، کیونکہ آپ نے صحابی سے فرمایا، اگر میں تمہارے جواب میں یہ کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال حج فرض ہے، تو واقعی پوری امت پہ وہ ہر سال فرض ہو جاتا. یعنی کھوج میں نہ پڑو. اور یہ بنی اسرائیلیوں کی طرح نا، یہ نہیں کہ گائے کا رنگ کیسا ہو، اچھا اب ہمیں بتائیں کہ گائے کی عمر کتنی ہو، اچھا اب ہمیں بتائیں کہ گائے ہو کیسی. جتنے سوالات کریں گے اتنی ہم پھنستے چلے جائیں گے. اس لیے جو تمہیں کہا جا رہا ہے بس وہ کرو. اللہ نے کسی جانور کو نہ بحیرہ بنانا طے کیا، نہ صائبہ، نہ وسیلہ، نہ حامی. یعنی یہ کون کون سے جانور ہیں؟ بحیرہ، یہ مختلف قسم کے نام ہیں جو زمانہ جاہلیت کے مشرکین نے رکھے ہوئے تھے. بحیرہ اس جانور کو کہتے تھے جس کے کان کاٹ دیے جاتے تھے، دو حصوں میں چیر دیتے تھے، اور اس کا دودھ بتوں کے نام پہ وقف کر دیا جاتا تھا. دور سے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ بحیرہ ہے، یہ بتوں کے نام پہ وقف ہے، اس کا دودھ کوئی نہیں پیے گا. صائبہ وہ جانور ہے جو بتوں کے نام کر کے آزاد کر کے چھوڑ دیا جاتا تھا، کہ یہ صائبہ اس کو کہتے تھے جس کے کان تو نہیں نہ چیرتے تھے، لیکن وہ بتوں کے نام پہ کر کے کوئی چھوڑ دیتے تھے. اس سے کسی قسم کا فائدہ اٹھانا حرام سمجھا جاتا تھا، اس کا دودھ پینا حرام، اس پہ سواری کرنا حرام. وسیلہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو لگاتار مادہ بچے جنے، جو صرف اونٹنیاں پیدا کرے، اونٹ نہ پیدا کرے، بیچ میں کوئی نر نہ ہو، صرف اونٹنیاں پیدا کرے. ایسی اونٹنی کو بھی بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے جس کے پاس سے صرف اونٹنیاں پیدا ہوتی تھی. اور حامی وہ نر اونٹ ہوتا تھا جو ایک خاص تعداد میں جفتی کر چکا ہو، یعنی ایک خاص تعداد میں جو ہے وہ اونٹنیوں سے مل چکا ہو. اس کو بھی وہ اپنے اس کے اللہ کے نام کر دیتے تھے، بتوں کے نام کر دیتے تھے، اسے بھی بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے. تو اللہ نے فرمایا، نہ اللہ نے کسی جانور کو بحیرہ بنانا طے کیا، نہ صائبہ، نہ وسیلہ، نہ حامی. لیکن جن لوگوں نے کفر اپنایا ہوا ہے وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگوں کو صحیح سمجھ نہیں ہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ نے جو کلام نازل کیا اس کی طرف اور رسول کی طرف آؤ، تو وہ کہتے ہیں ہم نے جس دین پر اپنے باپ داداؤں کو پایا ہے، ہم نے وہی، ہمارے لیے وہی دین کافی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھلا اگر ان کے باپ دادا ایسے ہوں کہ نہ ان کے پاس کوئی علم ہو، نہ کوئی ہدایت ہے، تو کیا پھر بھی یہ انہی کے پیچھے چلتے رہیں گے؟ اے ایمان والو، تم اپنی فکر کرو. اگر تم صحیح رستے پر ہوگے تو جو لوگ گمراہ ہیں وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. آپ دیکھ لیں یہاں پر انشاءاللہ فلسطین کے تمام لوگ صحیح رستے پہ ہیں اللہ کے حکم سے. اور یہ وقتی نقصان جو ہے وہ جن کی شہادت لکھی گئی تھی وہ اس دن ہونی تھی، لیکن دشمن انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا انشاءاللہ تعالی. اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، اس وقت وہ تمہیں بتائے گا تم کیا عمل کرتے رہے ہو. اے ایمان والو، جب تم میں سے کوئی مرنے کے قریب ہو تو وصیت کرتے وقت آپس کے معاملات طے کرنے کے لیے گواہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ تم میں سے 2 دیانت دار آدمی ہوں جو تمہاری وصیت کے گواہ ہوں. کہ یہ نہ ہو نا کہ وصیت خود ہی لکھ کے بیٹھ گیا، کوئی گواہ بنا کے دے. یعنی دو دیانت دار آدمی ہوں جو تمہاری وصیت کے گواہ بنے. یا اگر تم زمین پر سفر کر رہے ہو اور وہیں تمہیں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو یعنی غیر مسلموں میں 2 شخص ہو جائیں. پھر اگر تمہیں کوئی شک پڑ جائے تو ان 2 گواہوں کو نماز کے بعد روک سکتے ہو، اور وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم اس گواہی کے بدلے کوئی مالی فائدہ لینا نہیں چاہتے. چاہے معاملہ، یعنی گواہ ضرور بناؤ لین دین کرتے ہوئے، لیکن جو لین دین جن سے کرنا ہے نا وہ نیک لوگ ہونے چاہیے اور دیانتدار ہونے چاہیے، چاہے معاملہ ہمارے کسی رشتہ دار کا ہی کیوں نہ ہو. اور اللہ نے ہم پر جس گواہی کی ذمہ داری ڈالی ہے اس کو ہم نہیں چھپائیں گے. یہ وہ قسم کھا کے کہیں کہ اللہ نے جو گواہی کی ذمہ داری ڈالی ہے اس کو ہم نہیں چھپائیں گے، ورنہ ہم گناہ گاروں میں شامل ہو جائیں گے. تو پھر بعد میں اگر یہ پتہ چلے کہ انہوں نے جھوٹ بول کر اپنے اوپر گناہ کا بوجھ اٹھا لیا ہے، تو ان لوگوں میں سے 2 آدمی ان کی جگہ گواہ کے لیے کھڑے ہو جائیں جن کے خلاف ان پہلے 2 آدمیوں نے گناہ اپنے سر لیا تھا، اور وہ اللہ کی قسم کھائیں کہ ہماری گواہی ان
ان پہلے 2 آدمیوں کی گواہی کے مقابلے میں زیادہ سچی ہے، اور ہم نے اس گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی ہے، ورنہ ہم ظالموں میں شمار ہو جائیں گے۔ یہ ایک واقعہ ہوا تھا، اس واقعے کو سمجھیں گے پھر پتہ چلے گا کہ یہ بات کیا ہے۔ اس آیت نے ان حضرات کو تسلی دی کہ تبلیغ کا حق ادا کرنے کے بعد، اچھا یہ ہوا کیا تھا، یہ آیت ایک خاص واقعے کے پس منظر میں بیان کی گئی۔ واقعہ یہ کہ ایک مسلمان جس کا نام بدیل تھا تجارت کی غرض سے اپنے 2 عیسائی ساتھیوں تمیم اور عدی کے ساتھ شام گیا۔ کہاں گیا؟ بدیل مسلمان تھا، وہ تمیم اور عدی کے ساتھ شام گیا، یہ دونوں عیسائی تھے۔ وہاں پہنچ کر وہ بدیل بیمار ہو گیا اور اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ کبھی بچ نہیں سکے گا۔ چنانچہ اس نے اپنے 2 ساتھیوں کو وصیت کی کہ میرا سارا سامان میرے وارثوں کو پہنچا دینا۔ ساتھ ہی اس نے یہ ہوشیاری کی کہ سارے سامان کی ایک لسٹ بنا کر، فہرست بنا کر خفیہ طور سے اسی سامان کے اندر چھپا دی، کسی کپڑے وغیرہ میں۔ عیسائی ساتھیوں کو فہرست کا پتہ نہ چل سکا۔ عیسائی جو تو یہ 2 ساتھی تھے نا، عدی اور تمیم، ان کو نہیں پتہ چل سکا کہ انہوں نے جو سامان بیچا ہے اس کی لسٹ بھی رکھ دی ہے۔ ساتھ ہی اس نے عیسائی ساتھیوں کو فہرست کا پتہ نہ چل سکا۔ انہوں نے سامان وارثوں کو پہنچایا، مگر اس میں سے ایک چاندی کا کٹورا یعنی پیالہ جس پر سونے کا ملمہ یعنی سونے کا پانی چڑھا ہوا تھا اور جس کی قیمت 1000 درہم بتائی گئی ہے، وہ نکال کر نہ چھپا لیا، اپنے پاس رکھ لیا اور وہ وارثوں کو نہیں دیا۔ ٹھیک ہے، اور جب وارثوں کو بدیل کی بنائی ہوئی فہرست سامان میں سے ہاتھ لگی، یعنی انہوں نے جب فہرست کے مطابق چیزیں ملائیں، تو ان کو اس پیالے کا پتہ چلا کہ یہ تو ایک پیالہ تھا جو کہ یہ کھا گئے۔ انہوں نے تمیم اور عدی سے مطالبہ کیا، انہوں نے صاف قسم کھا لی کہ ہم نے تو سامان میں سے کوئی چیز نکالی نہیں، ہم نے تو آپ کو پورا سامان دے دیا ہے، ہم نے تو کوئی چیز نہیں چھپائی۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد بدیل کے وارثوں کو پتہ چلا کہ وہ پیالہ انہوں نے مکہ مکرمہ میں ایک سنار کو فروخت کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے تو انہوں نے قسم کھا لی تھی، لیکن بعد میں انہوں نے جا کے اس پیالے کو فروخت کیا۔ اس پر تمیم اور عدی نے اپنا جو ہے نا اپنا موقف یعنی اپنا بیان بدلا اور کہا دراصل یہ پیالہ ہم نے بدیل سے خرید لیا تھا، اور چونکہ خریداری کا کوئی گواہ ہمارے پاس نہیں تھا، اس لیے ہم نے پہلے سے اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا۔ یعنی اب انہوں نے اسٹیٹمنٹ چینج کر دیا، جیسے ہمارے اللہ معاف کرے کیا کہوں نام لے کے، اسٹیٹمنٹ چینج کر دیا، بیان چینج کر دیا اور کہا کہ چونکہ خریداری کا کوئی گواہ ہمارے پاس نہیں تھا، اس لیے ہم نے پہلے اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ اب چونکہ وہ خریداری کے مدعی تھے اور دعویٰ کرنے والے تھے، اور مدعی پر لازم ہوتا ہے کہ وہ گواہ پیش کرے۔ اب یعنی عدی اور تمیم کو چاہیے تھا کہ وہ گواہ پیش کریں کہ واقعی یہ ہم نے خریدا ہے بدیل سے، اور یہ پیش نہ کر سکے تو قاعدے کے مطابق یہ وارثوں میں سے بدیل کے قریب ترین 2 عزیزوں نے قسم کھائی کہ یہ پیالہ بدیل کی ملکیت تھا اور یہ عیسائی جھوٹ بول رہے ہیں۔ اچھا، اگر یہ عدی اور تمیم جو ہے اس پر تو گواہ نہیں لا سکے نا کہ بدیل نے ان کو بیچا تھا، حالانکہ بدیل نے بیچا نہیں تھا، بدیل نے ان کو ملکیت دی تھی کہ یہ میرے گھر والوں کو دے دینا، اور ان لوگوں نے اس میں سے اس پیالے کو چوری کر لیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اب کیا ہوا؟ اب بدیل کے جو 2 ساتھی تھے نا، جو نیک لوگ تھے، وہ قریب ترین 2 عزیزوں نے قسم کھائی کہ پیالہ بدیل کی ملکیت تھا اور یہ عیسائی جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں فیصلہ کر دیا اور عیسائیوں کو پیالے کی قیمت دینی پڑی۔ یہ فیصلہ اسی آیت کریمہ کی روشنی میں ہوا جس میں اس قسم کی صورتحال کے لیے ایک عام حکم بتا دیا۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا حکم بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ 2 آدمی ادھر سے اور کھڑے ہو جائے، سمجھ آ گئی ہوگی تمام واقعے کی، کہ بدیل نے مرنے سے پہلے اپنے 2 عدی اور تمیم کو اپنے سامان دے دیا کہ میرے گھر والوں کو دینا، اور سامان میں لسٹ چھپا دی، اور جب ان لوگوں نے سامان کھولا اور لسٹ کو دیکھا تو لسٹ کا ان کو پتہ نہیں تھا، عدی اور تمیم کو، عیسائیوں کو۔ اب انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے ان سے مطالبہ کیا، انہوں نے کہا نہیں ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں، ہم نے تو پورا سامان دے دیا۔ لیکن تھوڑے دنوں بعد جب انہوں نے سنار کے پاس بیچتے وہ پکڑے گئے تو انہوں نے کہا نہیں بدیل نے وہ تو ہمیں بیچا تھا، یعنی ہم نے بدیل کو اس کی قیمت دے دی تھی۔ ٹھیک ہے، جھوٹ بول رہے تھے۔ اگر ایسا وقت ہو تو پھر 2 نیک لوگ مسلمانوں میں سے کھڑے ہو جائیں اور اس وقت جو کہ نیک ہو، دیانتدار ہو، اور وہ قسم کھائیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کی لاج رکھے گا اور ان کو جو ہے گناہ کا اقرار کرنا پڑے گا۔ اس طریقے میں اس بات کی زیادہ امید ہے کہ لوگ شروع ہی میں ٹھیک گواہی دیں۔ اگر یہ کام ہو جائے گا نا تو لوگ شروع ہی میں ٹھیک گواہی دیں یا اس بات سے ڈریں کہ جھوٹی گواہی کی صورت میں ان کی قسموں کے بعد لوٹا کر دوسری قسمیں لے لی جائیں گی۔ یعنی انہوں نے قسم کھائی تھی نا، اللہ تعالیٰ نے بھی مسلمانوں میں سے 2 کو کھڑا کر دیا قسمیں لینے کے لیے، یہ اس کی بات ہے، تو ان کی قسموں کے بعد لوٹا کر دوسری قسمیں لی جائیں گی
جائیں گی جو ہماری تردید کر دیں گی، اور اللہ سے ڈرو اور جو کچھ اس کی طرف سے کہا گیا اسے قبول کرنے کی نیت سے سنو. یعنی مسلمانوں یہ ہر ایک کو چاہیے کہ میں کوئی ایسی بے ایمانی نہ کروں جو میرے گلے پڑ جائے اور مجھے جھوٹی قسمیں کھانی پڑے، کیونکہ اگر میں جھوٹی قسمیں کھاؤں گا تو جو جن لوگوں کی طرف سے کلیم ہے، دعویٰ ہے، ان کی طرف سے کوئی سچے کھڑے ہوگا نا قسم کھا لی اللہ کی، تو اللہ ان کی سنے گا. اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتے. وہ دن یاد کرو جب اللہ تمام رسولوں کو جمع کریں گے اور وہ کہے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا. وہ کہیں گے ہمیں کچھ علم نہیں پوشیدہ باتوں کا، تمام تر علم تو آپ ہی کے پاس ہے. یہ واقعہ اس دن کا ہوگا جب اللہ کہیں گے اے عیسیٰ ابن مریم میرا انعام یاد کرو جو میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر کیا تھا. عیسیٰ کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. جب میں نے روح القدس کے ذریعے تمہاری مدد کی تھی. ٹھیک ہے، یہ میں نے تمام قصہ تقریباً آپ کو بھلے بتایا ہوا ہے، پھر اس کو تھوڑا سا دہرا دوں گی. تو تم اے عیسیٰ تم لوگوں سے گہوارے میں بات کرتے تھے، بیبی کاٹ میں بات کرتے تھے، اور بڑی عمر میں بھی، یعنی جب تم بڑے ہو گئے تب بھی تم نے لوگوں سے بات کی، اسلام کا پرچار کیا، اسلام کو پھیلایا. اور جب میں نے تمہیں کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی تھی، اور جب تم میرے حکم سے گارا لے کر ان سے پرندے کی جیسی شکلیں بناتے تھے، یعنی گارا لیا، مٹی لی، اس سے پرندوں کی شکلیں بناتے تھے. یہ عیسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہیں. پھر اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ میرے حکم سے سچ مچ کا پرندہ بن جاتا تھا. اور تم مادر زاد اندھے جو ماں کے پیٹ سے اندھا بائی برتھ بلائنڈ ہوتا ہے، اور کوڑی کے مریض کو میرے حکم سے اچھا کر دیتے تھے. اور جب تم میرے حکم سے مردوں کو زندہ نکال کر کھڑا کر دیتے تھے، کسی بھی قبر کے پاس جا کے یہ کہتے تھے نا کم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاتا، وہ کھڑا ہو جاتا تھا. اور جب میں نے بنی اسرائیل کو اس وقت تم سے دور رکھا جب تم ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، اور ان میں جو کافر تھے انہوں نے کہا تھا یہ کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں ہے. یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہودیوں نے بنی اسرائیل ہی کہلاتے نا، یہودیوں نے آپ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش، شہید کرنے کی کوشش کی تھی. جب میں نے حواریوں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، جو انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے، اور ہم گواہ رہے کہ ہم فرما بردار، اور آپ گواہ رہیے کہ ہم فرما بردار ہیں. اور ان کے اس واقعے کا بھی ذکر سنو. جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم کیا آپ کا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خوان اتارے، یعنی دسترخوان اتارے؟ عیسیٰ نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں اس خوان سے، اس دسترخوان سے کھانا کھائیں، اور اس کے ذریعے ہمارے دلوں میں پوری طرح ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، اور ہمیں پہلے سے بھی زیادہ یقین کے ساتھ یہ معلوم ہو جائے کہ آپ نے ہم سے جو کچھ کہا ہے وہ سچ ہے، اور ہم اس پر گواہی دینے والوں میں شامل ہو جائیں. چنانچہ عیسیٰ ابن مریم نے درخواست کی کہ یا اللہ ہم پر آسمان سے ایک خوان اتاریے جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے ایک خوشی کا موقع بن جائے. یہاں پر کیا لفظ آیا ہے خوشی کے موقع پر؟ کہ اللہ تعالیٰ نے سے انہوں نے دعا کی ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عید کہتے ہیں بار بار لوٹ کر آنے والی خوشی، ہر سال آتی ہے نا، لوٹ کر بار بار آنے والی خوشی کو عید کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اب انہوں نے کیا کہا کہ چنانچہ عیسیٰ ابن مریم نے درخواست کی کہ یا اللہ ہم پر آسمان سے خوان اتاریے جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلے اور پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع بن جائے، اور آپ کی طرف سے ایک نشانی بھی ہو جائے. ہمیں یہ نعمت عطا فرما دیجیے اور آپ سب سے بہتر عطا فرمانے والوں میں سے ہیں. اللہ نے کہا میں بے شک تم پر وہ خوان اتار دوں گا، لیکن اس کے بعد تم میں سے جو شخص بھی کفر کرے گا اس کو میں ایسی سزا دوں گا جو دنیا جہاں کے کسی بھی شخص کو نہیں دوں گا. یعنی یہاں پر کہنا یہ چاہ رہی ہوں اللہ سے معجزے مت مانگو. جب تم معجزے مانگ لو گے اور اللہ پاک معجزے دکھا دیں گے، اس کے بعد اگر نہیں مانو گے تو پھر اللہ کا عذاب ضرور آئے گا. اچھا، اور اس وقت کا بھی ذکر سنو جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ دو معبود بناؤ؟ یہ وہی میں نے بتایا تھا نا غیر المغضوبی، اور جو تثلیث کا قانون آیا تھا نا کہ عیسائی کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، یا ایک ان میں سے فرقہ کہتا ہے کہ عیسیٰ اللہ تعالیٰ عیسیٰ کے روپ میں آئے تھے، اور ایک جو ہے تثلیث میں سے تیسرا جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور حضرت عیسیٰ اور جبریل امی، یا جبریل امی کو ہٹا کے یعنی مریم علیہ السلام، یہ تینوں مل کے جو ہیں یہ تینوں خدا ہیں، اور تینوں مل کر کائنات کا نظام سنبھالے. اے عیسیٰ ابن مریم کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ دو معبود بناؤ؟ یعنی
عیسائیوں کے بعض فرقے میں تو حضرت مریم علیہ السلام کو تثلیث کا ایک حصہ قرار دے کے انہیں معبود مانتے تھے، اور دوسرے بعض فرقے اگرچہ انہیں تثلیث کا حصہ تو نہیں قرار دیتے، یعنی ان کو تین میں سے ایک نہیں مانتے۔ تین میں سے کون سے؟ حضرت اللہ رب العزت، حضرت عیسیٰ اور جبریل امین۔ لیکن جس طرح ان کی تصویر کلیساؤں میں آویزاں کر کے ان کی پرستش کی جاتی ہے، یعنی اماں مریم کی، وہ بھی ایک طرح سے ان کو خدائی میں شریک قرار دینے کے برابر ہے۔ اماں مریم کی بھی تصویر لگائی جاتی ہے نا، اس کی بھی پوجا کی جاتی ہے جیسے اللہ کی پوجا کی جائے۔ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ دو معبود بناؤ؟ وہ کہیں گے ہم تو آپ کی ذات کو شرک سے پاک سمجھتے ہیں، میری مجال نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ کے نبی عیسیٰ کا جواب جو کہ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ عیسیٰ کبھی دیکھ لیتے نا کہ ان کے جانے کے بعد یہ ہو رہا ہے، اس طرح کے آئیڈیا، اس طرح کی عقیدے بنا لیے ہیں، تو وہ کیا کہتے، وہ کیا کہیں گے؟ ہم تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب روز قیامت ان سے پوچھوں گا تو وہ کہیں گے ہم تو آپ کی ذات کو شرک سے پاک سمجھتے ہیں، میری مجال نہیں تھی کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں ہے، اگر میں نے ایسے کہا ہوتا تو آپ کو یقیناً معلوم ہو جاتا۔ آپ وہ باتیں جانتے جو میرے دل میں پوشیدہ ہیں، اور میں آپ کی پوشیدہ باتوں کو نہیں جانتا، یقیناً آپ کو تمام چھپی ہوئی باتوں کا پورا پورا علم ہے۔ یعنی جب نبی عیسیٰ نے نہیں کہا کہ میں اللہ کے ساتھ مل کر نظام کائنات سنبھالتا ہوں یا میں اللہ کا بیٹا ہوں، جب انہوں نے نہیں کہا تو تم نے اپنی طرف سے کیا باتیں بنا لی، اپنی طرف سے من گڑت بات۔ میں نے ان لوگوں سے اس کے سوا کوئی بات نہیں کی جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوراً یہ کہیں گے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ایک وکیل بن کے کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان لوگوں سے یہ عیسیٰ علیہ السلام کی زبان بتا رہے ہیں کہ میں نے ان لوگوں سے اس کے سوا کوئی بات نہیں کی جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا، یعنی میں نے آپ کے پیغام کو صرف پہنچایا، اور وہ یہ کہ اللہ کی عبادت کرو، اور جو تمہارا بھی اور پروردگار ہے اور میرا بھی۔ اور جب تک میں ان کے درمیان موجود رہا، میں ان کے حالات سے واقف رہا، پھر جب آپ نے مجھے اٹھا لیا، اے اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے زندہ اٹھا لیا، تو آپ خود ان کے نگراں تھے، آپ ہر چیز کے گواہ ہیں۔ اے اللہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے ان میں سے کوئی حکم نہیں دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بات بتا رہے ہیں کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو یہ بات کسی صورت گوارا نہ کرتے۔ اگر آپ کو سزا دیں، اچھا اللہ تعالیٰ اگر آپ ان کو سزا دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر آپ ان کو سزا دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، اگر آپ انہیں معاف فرما دیں تو یقیناً آپ کا اقتدار بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل ہے۔ اللہ کہیں گے یہ وہ دن ہے جس میں سچے لوگوں کا ان کا سچ فائدہ پہنچائے گا، اور ان کے لیے وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے خوش ہے اور یہ ان سے خوش ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور تمام آسمانوں اور زمینوں اور ان میں جو کچھ ہے ان سب کی بادشاہی اللہ کے لیے، وہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ تھوڑا سا اس کو شروع کر لیتے ہیں، بس پھر انشاءاللہ چھوڑتے ہیں۔ سورۃ الانعام، یہ سورۃ الانعام جو ہے مکی سورت ہے۔ تمام الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور اندھیریاں اور روشنیاں بنائیں۔ پھر بھی جن لوگوں نے کفر اپنا لیا وہ دوسروں کو خدائی میں اپنے پروردگار کے برابر قرار دے رہے ہیں۔ یعنی دنیا میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو اس وقت پاکستان میں روشنی ہے نا تو وہ ایک دم سے سارا اندھیرا کر دے، یا رات میں سورج کو نکال کے دکھا دے، کبھی کوئی نہیں کر سکتا ایسے۔ وہی ذات ہے جس نے تم کو گیلی مٹی سے پیدا کیا، پھر اور اللہ کے لیے کتنا آسان ہے کہ روز سورج کو نکالتے ہیں، یعنی روز دن نکالتے ہیں اور روز رات کرتے ہیں، پھر تمہاری زندگی کی ایک میعاد مقرر کر دی، اور وہ دوبارہ زندہ ہونے کی ایک متعین میعاد اسی کے پاس ہے، پھر بھی تم شک میں پڑے ہو۔ اور وہی اللہ آسمانوں میں بھی ہے اور زمینوں میں بھی، وہ تمہارے چھپے ہوئے بھید بھی جانتا ہے اور کھلے ہوئے حالات بھی، اور جو کچھ کمائی تم کرو اس سے بھی واقف ہے۔ اور ان کافروں کا حال یہ کہ ان کے پاس ان کے پروردگار کی نشانیوں میں سے جب بھی کوئی نشانی آتی ہے تو یہ لوگ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، چنانچہ جب حق ان کے پاس آ گیا تو ان لوگوں نے اسے جھٹلا دیا۔ نتیجہ یہ کہ جس بات کا یہ مذاق اڑاتے رہے جلد ہی ان کو اس کی خبریں پہنچ جائیں گی۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں؟ ان کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار دیا تھا جو تمہیں نہیں دیا، یعنی قوم عاد، قوم سمود، قوم فرعون، قوم نمرود۔ ہم نے ان پر آسمان سے خوب بارشیں بھیجی، ہم نے دریاؤں کو مقرر کر دیا کہ وہ ان کے نیچے بہتے رہیں، لیکن پھر بھی ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا۔ یہ بجائے اللہ کے فرما بردار بنتے ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ انا ربکم الاعلی، میں اعلیٰ رب ہوں، ایسے دعوے کیے۔ اللہ اکبر۔
تو لیکن پھر ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا. اس کے بعد دوسری نسلیں پیدا کی. اور ان کافروں کا حال یہ کہ اگر ہم تم پر کوئی ایسی کتاب نازل کر دیتے جو کاغذ پہ لکھی ہوئی ہوتی، پھر یہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر دیکھ بھی لیتے نا تو جن لوگوں نے کفر اپنا لیا وہ پھر بھی یہی کہتے کہ یہ کھلے ہوئے جادو کے سوا کچھ نہیں. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی نازل ہوتی تھی نا، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیپر اترنے لگتے نا تب بھی یہ اس کو نہ مانتے. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا. حالانکہ اگر ہم کوئی فرشتہ اتار دیتے تو سارا کام ہی تمام ہو جاتا. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کب اتارتے ہیں؟ جب کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے، پھر ان کو کوئی مہلت نہ دی جاتی. اور اگر ہم فرشتے ہی کو پیغمبر بناتے تب بھی اسے کسی مرد ہی کی شکل میں بناتے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں کسی فرشتے کو بھیجتا تو ظاہر ہے اگر میں فرشتوں کو فرشتے کی شکل میں بھیجتا تو یہ سب لوگ ڈر جاتے. اور جو ہے تب بھی کہتے کہ اللہ کوئی ہمارے جیسا انسان نبی بناتے تاکہ ہم اس کے پاس بیٹھتے، اس سے مانوس ہوتے، اس کی باتوں کو دیکھتے، اس کے عمل کو دیکھتے، تب بھی اسے کسی مرد ہی کی شکل میں بناتے. اور ان کو پھر ہم اس شبے میں ڈال دیتے ہیں جس میں آپ مبتلا ہیں. اور اے پیغمبر، حقیقت یہ ہے کہ تم سے پہلے بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے. یعنی آپ یہ پریشان نہ ہوں کہ آپ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. آپ سے پہلے بہت سے لوگوں کا یہ کام ہوا، ان کو اسی چیز نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. یعنی اگر کسی فرشتے ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجتے یا پیغمبر کی تصدیق کے لیے لوگوں کے سامنے بھیجتے تب بھی اس کو انسانی شکل میں بھیجنا پڑتا، کیونکہ کسی انسان میں یہ طاقت نہیں کہ وہ کسی فرشتے کو دیکھ سکے. اس صورت میں پھر یہ کافر لوگ وہی اعتراض دہراتے ہیں کہ یہ تو ہم جیسے ہی آدمی ہیں، اس کو ہم پر پیغمبر کیوں بنا کے بھیج دیا. یعنی یہ کسی صورت کسی حال میں راضی نہ ہوتے. تو ان پیغمبروں سے کہو کہ ذرا زمین میں چلو پھرو، پھر یہ دیکھو پیغمبروں کو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا ہے. ان سے پوچھو آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کی ملکیت ہے. پھر اگر وہ جواب نہ دے تو خود ہی کہہ دو اللہ ہی کی ملکیت ہے، اللہ ہی کی ملکیت ہے، اللہ ہی کی ملکیت ہے. اس نے رحمت کو اپنے پر لازم کر رکھا ہے، اس لیے توبہ کر لو تو پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا. اور اللہ ایسا ہے جو بہت رحمان اور رحیم ہے. ورنہ وہ تم سب کو ضرور بھی ضرور قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جن لوگوں نے اپنی جانوں کے لیے گھاٹے کا سودا کر رکھا ہے وہ اس حقیقت پر ایمان نہیں لاتے. اور رات اور دن میں جتنی مخلوقات آرام پاتی ہے سب اسی کے قبضے میں ہے، اور وہ ہر بات کو سنتا اور ہر چیز کو جانتا ہے. کہہ دو کیا میں اللہ کے سوا، یہ بس 8 رکوع کر دیتی ہوں. کہہ دو کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو رکھوالا بناؤں؟ اس اللہ کو چھوڑ کر جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، جو سب کو کھلاتا ہے، کسی سے کھاتا نہیں ہے. کہہ دو مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ فرما برداری میں سب لوگوں سے پہل کرنے والا میں بنوں، اور تم مشرکوں میں ہرگز شامل نہ ہونا. اللہ تعالیٰ کے نبی سے کہا گیا کہ تم کہو کہ مجھے یہ حکم ہے کہ جب اللہ کا حکم آئے تو سب سے پہلے میں اس کو مانوں. کہہ دو اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک زبردست دن کے عذاب کا خوف ہے. اور جس کسی شخص سے اس دن وہ عذاب ہٹا دیا گیا اس پر اللہ نے بڑا رحم کیا، اور یہی واضح کامیابی ہے. اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو خود اس کے سوا اسے دور کرنے والا کوئی نہیں، اور اگر وہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہی ہے، اور وہ اپنے بندوں کے اوپر مکمل اقتدار رکھتا ہے، اور وہ حکیم بھی ہے، پوری طرح باخبر بھی ہے. کہو کون سی چیز ایسی ہے جو کسی بات کی گواہی دینے کے لیے سب سے اعلیٰ درجے کی ہو؟ کہو اللہ اللہ اللہ، اور وہی میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے. اور مجھ پر یہ قرآن وحی کے طور پہ اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈراؤں اور ان سب کو بھی جنہیں یہ قرآن پہنچے. کوئی کیا سچ مچ تم یہ گواہی دے سکتے ہو کہ اللہ کے سوا اور بھی معبود ہیں؟ کہہ دو میں تو ایسی گواہی نہیں دوں گا. کہہ دو وہ تو صرف ایک خدا ہے، اور جن جن چیزوں کو تم اس کی خدائی میں شریک ٹھہراتے ہو میں ان سب چیزوں سے بیزار ہوں. اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ ان کو یعنی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. پھر بھی جن لوگوں نے اپنی جانوں کے لیے گھاٹے کا سودا کر رکھا ہے وہ ایمان نہیں لاتے. یہاں 8 رکوع مکمل ہو گئے الحمدللہ، اللہ پاک نے کر دیے. تو انشاءاللہ پیر والے دن اللہ کے حکم سے یہیں سے اللہ پاک نے چاہا تو اسٹارٹ لے لیں گے اگر زندگی رہی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اے اللہ پاک ہم جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کا ایمان کے ساتھ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے، اور جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں جیسے میرے والدین یا بہت سے لوگوں کے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی بخشش کے سامان پیدا فرما دے. ان کے لیے اس میٹنگ کو، اس مجلس کو، اس بیٹھک کو اللہ قبول فرما لیجئے اور مغفرت کا باعث بنا دیجئے. اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے اللہ تعالیٰ صدقہ جاریہ بنا دیجئے. اے اللہ پاک ہم ایسے کام کریں کہ ہر لمحے، ہر پل، ہر سانس ہمارے والدین تک اس کا ثواب جاتا رہے، ہمارے ساس سسر تک اس کا ثواب جاتا رہے، تمام انبیاء تک، تمام انبیاء تک، تمام جو ہے صحابہ تک، تمام تبع تابعین تک اس کا ثواب پہنچتا رہے. اے اللہ پاک جہاں تک ہم تصور نہیں کر سکتے وہاں تک اس میٹنگ کا ثواب پہنچائیے. اللہ پاک اس میٹنگ میں ایسی برکت عطا فرما دیجئے، اس کو قبول فرما لیجئے، منظور فرما لیجئے، اس میں برکت عطا فرما دیجئے. ان کے سننے والوں پہ رحمت نازل فرما، سکینہ نازل فرما. اللہ تعالیٰ ان کے سننے والوں پر اللہ تبارک تعالیٰ ایمان کے مینا کی برسات فرما. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، خطاؤں کو درگزر فرمائیے. اے اللہ پاک اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اے اللہ پاک یہود ہنو نصارہ، دشمنان اسلام، دشمنان پاکستان، اللہ پاک تجھے تیرے نبی کا واسطہ پاکستان کو لوٹنے والے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والے سب کو اللہ پاک دور دفع دور کر دے. یا اللہ پاک سب کو غارت کر دے. یا اللہ پاک ان کو فوری طور پہ ہدایت عطا فرما دے، فوری طور پہ ان کو مومن بنا دے، اور ان کی قسمت میں نہیں لکھا تو ان کو چن چن کر جہنم واصل فرما دیجئے. یا اللہ پاک پاکستان کو بہترین حکمران عطا فرما دے. اے اللہ پاک تجھے تیرے نبی کا واسطہ فلسطین کے مسلمانوں کو اور اللہ تعالیٰ مسجد اقصی کو، اللہ حماس کو، اللہ پاک ان پر رحمت نازل ہو، حوثیوں پر. یا اللہ پاک لبنان اور یمن جو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی سخت مدد کر رہے ہیں، اس ایک ایک بندے پر جو بائیکاٹ کی شکل میں مدد کر رہے ہیں، جو دعاؤں کی شکل میں مدد کر رہے ہیں، جو مال کی صورت میں مدد کر رہے ہیں، جو جنگ میں ساتھ دے رہے ہیں، اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ان کو دنیا میں بھی جنت دے اور آخرت میں وسیع جنت عطا فرما. اے اللہ پاک ہم سے کوئی ایسا کام کروا لے جو دلیل بن جائے جنت کی. اے اللہ پاک ہمارے جنازے ہماری جنتی ہونے کی دلیل بن جائیں. اے اللہ پاک ہم بہت گناہگار ہیں، ہمیں معاف فرما دیجئے. اے اللہ پاک ہم بہت خطا کار ہیں، ہمیں معاف فرما دیجئے. اے اللہ پاک ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ پاک ہمارا بڑھاپا ہمارے جوانی سے اعلیٰ ہو. الہی ہمارا آنے والا کل ہمارے آج سے بہت بہترین ہو. الہی ہر قسم اللہ ہم سب کو اور ہماری اولادوں کو اور ہماری نسلوں کو اور قیامت کی صبح تک آنے والی نسلوں کو ہر قسم کی وبا سے، بلا سے، یا اللہ ہر قسم کے فتنے سے، ہر قسم کی ملحد سے، کافر سے، دجال سے، اللہ شیطان سے، عزازیل سے بچا. یا اللہ پاک عائشہ، سونیا، رقیہ باجی، ڈاکٹر انم، ایلیہ محسن، سمیرہ، فیصل، ماری، انس، فاخرہ، بابر، سنبل، ایلیہ، عمران. اللہ پاک اس سال اللہ پاک ان سب کو نیک نرینہ اولاد عطا فرما دیجئے آسانی کے ساتھ. اے اللہ پاک کسی کے صدقے دعا کو قبول فرما لیجئے. جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان سب کو، ان کے اہل خانہ کو، یا اللہ پاک مجھے اور میرے اہل خانہ کو
ڈاکٹر ہمنا، فاطمہ، عائشہ اور عبداللہ کو، جتنے لوگ بیٹھے ہیں، ان کے بچوں کو، ان کے بڑوں کو، ان کو دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں 100% نمبروں سے کامیابی عطا فرما۔ سحر عائشہ فریاد، یا اللہ پہلے بھی 3 بچیوں کے لیے رکھا تھا، اللہ پاک آپ نے بڑا اچھا فیصلہ کیا، اللہ پاک پھر سحر عائشہ فریاد ان 3 بچیوں کے لیے دنیا بھی جنت بنا دیجیے، آخرت میں وسیع جنت عطا فرمائے۔ احمد نعمان، نواز صاحب، محمد عمر، محسن، ان کے کاروبار میں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ ان کے پاس اگر کوئی نوکری کا بندوبست نہیں ہے تو اللہ غیبی مدد فرما دے، یا اللہ اہلی اعظم شہناز، اہلی عاشق، مفتی ضیاء الدین عامر، اہلی رفیق اور بیٹی انم، اللہ پاک ان کو بہترین یا اللہ برکتوں والا گھر عطا فرما دیے، اس میں رہنا بسنا، اس میں رہ کر سکون لینا ان کو نصیب فرما دیے۔ یا اللہ پاک جو بیمار ہیں، ذہنی بیمار ہیں، جسمانی بیمار ہیں یا روحانی بیمار ہیں، یعنی کسی کو حسد کی بیماری ہے، کسی کو غیبت کی بیماری ہے، یا اللہ کسی کو لگائی بجائی کی بیماری ہو، یا اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک میرے اور یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان سب کے گھر والوں کو، ان کے بہن بھائیوں کو، یا اللہ پاک خالہ زاد، پھوپھی زاد، ماموں زاد اور اللہ چچا زاد بہن بھائیوں کو، اللہ سب کو، اللہ پاک سب کو ایمان کے نور کے ساتھ صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائیے۔ تمام علماء اسلام اور دین کا کام کرنے والوں کی جان و مال، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرمائیے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کو، مفتی حسن صاحب کو، مولانا فضل الرحمان صاحب کو، مولانا فضل الرحیم صاحب کو، یا اللہ پاک ہمارے حضرت جی اور پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب کو، اللہ تبارک تعالیٰ ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائیے۔ عمیر کو، ندیم بھائی کو، اہلیہ حسین کو، شازیہ، عائشہ، نازیہ، موزن، حمید، حسن، مومنہ، حمزہ، عادل اور آگے شزا اور نعیم اور نرگس باجی، ان کے خاندان والے، یا اللہ ان کی ان سب کی فیملیوں کو، ان کو ایمان کے نور کے ساتھ منور فرمائیے اور صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ جتنے لوگ سن رہے ہیں ان سب کو ایمان کے نور کے ساتھ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے جو کہ اس وقت بے نکاح ہیں اور نکاح کی عمر تک پہنچ گئے، حفصہ فاطمہ جویریہ، سدرہ سبحانہ، حفصہ سجاد، بینش عفیفہ، بنات سرور، فخر عبد المتین، سعدیہ نظام، مہتاب، ندا، مزوا، آمنہ، امبر، خدیجہ، شائستہ، نمرہ، زینب، منتہا، اللہ تعالیٰ جتنی بھی بچیوں کی مائیں یہاں بیٹھی ہیں ان کی بچوں کے لیے بہت بہترین زوج عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک ماں باپ کی سائے میں ان بچیوں کے گھروں کو بسا دیجئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک جتنے رشتے آئے ہیں ان میں سے جو بہترین رشتہ ہے ہماری بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے، ان کو آپ اپنے ہاتھوں سے جو ہے پایہ تکمیل تک پہنچا دیجئے۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، خطاؤں کو درگزر فرمائیے، اس سال زیارت حرمین شریفین کی توفیق عطا فرمائیے، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کے وہ تمام گناہ جس کی وجہ سے ہمارے لیے جہنم کا فیصلہ ہوا ہے، اللہ پاک ان گناہوں کی معافی تلافی کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ ہم نے کسی کے حقوق کھائے ہوں، کسی کی غیبتیں کی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے منافق کام کروا دیجئے۔ یا اللہ اس پر ہماری کسی نہ کسی طریقے سے بخشش فرما دیجئے۔ یا اللہ حقدار کا حق دینے کی توفیق عطا فرما دیجئے، جن کی غیبتیں کی ہیں ان سے معافی لینے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ وہ کام کروا دیجئے جس کی وجہ سے مرتے ساتھ ہی ہم پر جنت کے دروازے کھل جائیں۔ یا اللہ پاک ہماری برزخ کو روشن فرما دیجئے گا، ہماری برزخ کو کیڑوں سے پاک کروا دیجئے گا، ہماری برزخ کو اللہ تا حد نظر تک وسیع فرما دیجئے گا۔ یا اللہ پاک جنت میں بھی ایسا درجہ دیجئے گا جہاں آپ کا دیدار ہو سکے اور دیدار مصطفیٰ ہو سکے۔ اے اللہ پاک یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن اللہ پاک ہمیں مت دیکھ، مانگنے والے کو بھی نہ دیکھ، اے اللہ پاک دینے والے کو دیکھیے۔ اللہ آپ کی شان، آپ کی علو، آپ کی بزرگی بہت زیادہ ہے، آپ کو اپنی بزرگی کا واسطہ، اپنی شان کا واسطہ حسین جنت کا فیصلہ فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
السلام علیکم. تو انشاءاللہ پیر والے دن ملاقات ہوگی اگر زندگی رہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.